لیکن نہ تو ماضی ختم ہوتا ہے اور نہ مستقبل معدوم ہے. ماضی میں موجود ہے، آپ ماضی میں جا کے دیکھ لیں ماضی موجود ہے. مستقبل آنے والا ہے، آپ مستقبل میں جا کے دیکھ لیں وہ موجود ہے. ہم ماضی میں جانے پر قدرت نہیں رکھتے. ہم ٹائم اینڈ اسپیس اس کے قیدی، وقت کے بھی قیدی اور جگہ کے بھی قیدی. ایک وقت میں ہم ایک جگہ دوسری جگہ نہیں ہو سکتے جسمانی طور پہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، بے شک یعنی وہ پاک، وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک چھوٹے سے وقت میں. تو وہاں ٹائم کو کیا کر دیا گیا؟ روک دیا گیا. اچھا پھر یہ تو ہوا کہ آپ علیہ السلام نے مسجد میں جا کر نماز ادا فرمائی، جو بھی معاملات تھے وہ کیے، امامت فرمائی، سارے انبیاء کرام وہاں تشریف لائے. پھر آسمانوں پر، پھر جنت میں جنتیوں کو دیکھا، دوزخ میں دوزخیوں کو دیکھا. ابھی تو وہ دنیا میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم اسپیس سے نکلے اور آسمانوں میں سیر فرمائی. وہ تو ٹائم اسپیس دوسرا ہے نا، وہ ڈائمنشن دوسری ہے. اس ڈائمنشن میں یہ لوگ موجود تھے. پہلے جنتی جنت میں تھے اور دوزخی دوزخ میں تھے. ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو یہ سائنٹیفک کی اگر اس کی توجہ بیان کی تو یہ ٹائم ٹریولنگ ہے، مستقبل کی اور ماضی کی بھی، دونوں کی. میں سب حوصلہ افزائی اور چاپلوسی میں فرق کیسے کریں گے؟ بڑی سادہ سی بات ہے. حوصلہ افزائی میں پیش نظر دوسرے کا مفاد ہوتا ہے اور چاپلوسی میں پیش نظر اپنا مفاد ہوتا ہے. تو اگر کوئی حوصلہ افزائی کسی کی جا رہی ہے تو اصل میں تو اس کو چیک کرنا ہے نا. جی ہاں، جو خود کر رہا ہے حوصلہ افزائی اس کو تو اپنی نیت واضح ہے، روشن ہے کہ اس کو پتہ ہے میں کس نیت سے کر رہا ہوں. لیکن جس کی حوصلہ افزائی یا چاپلوسی کی جا رہی ہے وہ کیسے جج کرے کہ یہ میری بٹرنگ کر رہا ہے یا حق بیان کر رہا ہے اور کچھ میرے لیے مجھے مزید کسی نیک کام پر ابھار رہا ہے، ترغیب دلا رہا ہے. تو دیکھیں کہ چاپلوس جو ہوتا ہے وہ جلد یا بدیر اپنا مطمع نظر، اپنا مقصد واضح کر دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد وہ اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تو واضح ہو جائے گا یہ اس لیے کرنا چاہ رہا بھائی. اور حوصلہ افزائی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک بندے نے اچھا کام کیا یا اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن فی الحال ناکام ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو ہم اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تم کوشش کرتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ حوصلہ افزائی ہو گئی. یا کسی نے اچھا کام کیا، ہم کہتے ہیں اس سے بھی اچھا کر سکتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، دل خوش ہو گیا، شاباش. بڑے ہوتے ہیں شاباش دیتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ فیض جاری کرے آپ کا. ایسی کلام کرتے ہیں. تو دیکھ لیں کہ کیا ہے معاملہ، سینیریو کیا بن رہا ہے، پتہ چلتا ہے. اسی طرح اگر یہ چیز اگر سالک اور شیخ کے درمیان ہو تو سالک کو اگر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے سالک کی، تو وہ کیا یہ سمجھے گا کہ شیخ مجھے حوصلہ افزائی ہی کر رہے ہیں. دوسری طرف شیخ کو اگر اس کا سالک جو ہے نا، اس کا مرید وہ کچھ عرض کرتا ہے تو شیخ اور سالک کے درمیان میں یہ چیز کیسے دیکھی جائے گی؟ دیکھیں شیخ جو ہے یعنی مرید ہے، اس کا پیر ہے. مرید اور پیر کا معاملہ تو ایسے ہے کہ اس کو تو یا شاگرد اور استاد ہے یا اولاد ہے، ماں باپ ہے، جو بھی معظم دینی ہے جس سے دینی مفاد ہمیں لینا ہوتا ہے، تو ان کو تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھی بات تعریف میں کہی جائے گی تو وہ یوں سمجھ لیں کہ ان کو اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے ہوگی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو اگر ہمارے کسی شیخ پر، کسی استاد پر، والدین پر
اللہ کا کرم ہے تو ان کو ایسے یاد کرایا جائے گا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے، آپ ایسے ہیں. یہ ذرا جملہ اچھا خطرناک ہے، اچھا یہ نہ بولا جائے کسی کے لیے بھی، بلکہ رب تعالیٰ کے کرم کو ذکر بھی کیا جائے. ذہن میں تو ہوتا ہے ہمارے، بہتر ہے کہ اس کو ہم ذکر بھی کریں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بڑا احسان، سرکار کی نظر عنایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی. صحیح. تو ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ چلو شکر ہے ہمارے استاد میں یہ نعمت ہے، یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے ہم کو، یا ہمارے شیخ میں یہ ان پر یہ اس طرح کا کرم ہوا ہے، کرم نوازی ہوئی ہے، تاکہ گفتگو کا محور جو ہے وہ منعم رہے، منعم علیہ نہ ہو، یعنی نعمت دینے والے کا ذکر ہو، جس پر نعمت کی جا رہی ہے وہ اس کی حیثیت کا بھی تعین ہو جائے کہ بھئی اس کی حیثیت اتنی ہے کہ اس کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اور اس کی بھی توجہ، سننے والے کی بھی توجہ اس طرف چلی جائے. پھر نفس کی غذا بننے کے بجائے یہ جملے شکر کا باعث بنے، اور ہم کسی کو معصوم نہ سمجھیں کہ بھئی میں تو ان کی جتنی بھی تعریف کر دوں ان کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کے وار ہیں یہ. جھوٹی کیا سچی تعریف بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس میں احتیاط ہی برتے. مریدوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ اپنے پیروں کی بہت زیادہ تعریفیں ان کے سامنے نہ کریں، بلکہ ایسی جگہ بھی نہ کریں زیادہ تعریف، حد سے زیادہ، کہ جو پتہ ہے کہ یہاں سے پھر ہمارے پیر کو کوئی بتا دے گا بھئی آپ کا مرید یہ کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں. خطرناک معاملہ ہے نا، کیونکہ اس میں روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی بھر دو. اتنا سخت موقف ہے. یا ایک شخص نے اس کے سامنے اس کی تعریف کی تو فرمایا گیا کہ تم نے اس کو ذبح کر دیا. اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں، تم نے اس کو ذبح کر دیا. اس طرح کی روایت ہے کہ جس کے سامنے اس کی تعریف کی گئی تو گویا اس کو ذبح کر دیا گیا، چھری سے ذبح کر دیا گیا. کیوں بھلا؟ بات یہ کہ ہمارا نفس امارہ ہے، اس کی اصل تو وہی ہے، نفس امارہ، خود مختار، اور اپنی ہر قسم کی تعریف کو اپنا حق سمجھنے والا. ہر قسم کی ذرا سی تنقید ہوتی ہے تو وہ برا مانتا ہے نفس. اور بڑا مشکل ہے کہ کوئی صاحب فضل ہو، صاحب علم ہو، صاحب کمال ہو، اس کے سامنے اگر اس کی تعریف نہ کی جائے یا تعریف میں کمی کی جائے تو بعض اوقات وہ کمی بھی وہ بری لگتی ہے کہ یہ کیا. اب جیسے کوئی مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، یا بڑا ہے، عالم ہے، علامہ ہے، اس کو کوئی کہہ دے مولانا صاحب، تو مولوی صاحب کہتے ہیں اس کو مولانا صاحب، مولوی صاحب کہے گا، مولانا صاحب کہے گا. تو اب وہ بندے کو خود چیک کرنا ہے کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، بھائی میں مفتی ہوں، کوئی اس کو بتاؤ، اس کو کوئی بتاؤ کہ میں شیخ الحدیث ہوں، اس کو کوئی سمجھاؤ کہ میں قاری القراء، استاذ الاساتذہ ہوں میں، اور میری اتنی خدمات ہیں کہ قدر ہی نہیں ہے ان لوگوں کو. تو نفس کے چکر ہے، نفس کے ہیلے ہیں. ہم کسی کے دل کی کیفیت تو نہیں جانتے، تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی اس کلام کا اگر کوئی ایسا کلام کرتا ہے اپنے القابات کی کمی پر، ہو سکتا ہے کوئی اس کا اچھا محمل بھی ہو سکتا ہو، لیکن وہ ذرا بعید ہے. ہاں زیادہ تر یہ ہے کہ نفس کی غذا نہیں مل رہی. اگر وہی شخص کہتا، یہ سارے القابات لیتا، مفتی، شیخ الحدیث، استاذ الاساتذہ، تو اس کو راحت ملتی نا. اور راحت کا ملنا القابات کے آنے پر اور القابات کی کمی پر چہ جائے کہ اس کی توہین کی جائے. توہین تو پھر توہین ہے، توہین پہ تو پھر سیخ پا ہو جائے گا.
عام آدمی، غیر ولی کی بات کر رہا ہوں جی جی میں، جس کا تزکیہ نہیں ہوا جی ہے نا، تو بغیر تزکیے والا جو ہے غیر مزکہ اور غیر مزکہ، ہاں، کیونکہ نفس کو جب تک ذبح نہ کرو تو یہ پاک نہیں ہوتا، مزکہ بھی تو تزکیہ نہ کرو تو بھی پاک نہیں ہوتا۔ تو جو غیر مزکہ نفس ہوگا، یعنی ابھی اس کا پورا تزکیہ نہیں ہوا، وہ تو برا مان جائے گا، بولے گا یار یہ کیا ہے، تم کو قدر نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر بولے گا نہیں تو دل میں تو خیال کرے گا کہ آج کل علماء کی، شیوخ کی، پیروں کی، سیدوں کی اور شیخ الحدیثوں کی، معظم دینی ہوں، قدر نہیں ہے۔ تو جو ایسا خود ہے، یعنی معظم دینی ہے، تو اس کو تو چاہیے کہ وہ چیک لگا کے رکھے، جب کوئی ایسی بات کرے تو اپنے آپ کو چیک کر لے، ہاں بھائی کتنا تزکیہ ہو گیا۔ یہ اس کے تزکیے کا ایک وہ بھی ہے، ٹیسٹ بھی ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے اس کا، کہ ہاں کسی نے کچھ ہلکا بات کم بولے تو دل میں کیا ابال پیدا ہوا، تبادر ذہنی کس طرف ہوا، یعنی پہلا خیال کیا آیا، یار اس کو پتہ نہیں ہے، بتایا بھی ہے میں نے کہ میں یہ ہوں، اور پھر بھی نہیں، میرا لحاظ نہیں ڈال رہا ہے، تو خدمت نہیں کرتے یہ، تو پھر دیکھ لے کہ وہ کس حد تک اس نے یہ القابات، یہ علوم و فنون اور یہ جو اس کو مراتب حاصل ہوئے ہیں یا اس نے کیے ہیں، وہ کس کے لیے کیے ہیں؟ اپنی عزت کے لیے کیے ہیں یا دین کی خدمت کے لیے کیے ہیں؟ اور اگر دین کی خدمت کے لیے کیے ہیں تو دین کس کا؟ اللہ اس کے رسول کا۔ تو جن کی خدمت کرنا ہے تو ان سے اجر مانگے، لوگوں کی خدمت تو نہیں کر رہا نا اصالتاً، یہ تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کر رہا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے، تو ان سے اجر مانگے اپنا، لوگوں سے کیا مانگتا ہے؟ اور عزت چاہنا یہ اجر کی ایک قسم ہے، کہ میں نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، تو قرآن پاک میں تو جگہ جگہ آیا ہے کہ انبیاء کرام نے اس قسم کے کلمات ارشاد فرمائے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، اس طرح کر کے آیتیں ہیں کہ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ پر ہے۔ تو ہم نے جو کوئی دینی منصب حاصل کیا، جو علوم و فنون حاصل کیے، مراتب اور ڈگریاں حاصل کی، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے لیے تھی تو پھر لوگوں سے طمع کیسی؟ نہ مال کی، نہ منال کی، نہ عزت جاہ کی، نہ عزت کی، نہ القابات کی، نہ پروٹوکول کی، یہ طمع نہیں ہونی چاہیے۔ اگر طمع ہے تو ہمارا بھی ٹیسٹ ہو گیا کہ بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں، تزکیہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور بغیر تزکیہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ پھر جس کا تزکیہ نہ ہوا اپنا، وہ دوسرے کا تزکیہ کیا کرے گا؟ اچھا، یہ دیکھا گیا ہے کبھی کچھ کم جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسے مریدین ہوتے ہیں یا متبعین ہوتے ہیں کہ جو اپنے پیشوا کو کچھ اس طرح کے الفاظات اور القابات دیتے ہیں، تعریفیں کرتے رہتے ہیں، تو وہ اپنے کام ان کے نکلواتے رہتے ہیں اپنے، تو باقی دوسرے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یار یہ تو دیکھو یہ تعریفیں کر کر کے اپنا کام نکلوا رہا ہے۔ تو اس موقع پر یہ جو سوچنے والے ہیں ان کو کیا سوچنا چاہیے؟ اس کا تو پیری مرید سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سوچ کا، اس سے تعلق تو نہیں ہے، نہ اس تنقید کا اور نہ اس عمل کا، یہ تو کاروباری چیز ہے۔ ایک صاحب ایسی شخص ہے، اس کی تعریف ایک بندہ کر کے اپنے کام لے رہا ہے، اس سے اس کا دین سے کیا تعلق ہو گیا؟ چاہے وہ شخص دینی ہی ہے، دین کا کیا لے رہا ہے اس سے دین لے رہا ہے تعریف کر کے، اس کی تعریف کر کے تزکیہ حاصل کر رہا ہے، اس کی تعریف کر کے نظر کرم روحانی کوئی مراتب دینی حاصل کر رہا ہے۔
اس سے تو وہ کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے نا، تو یہ کاروبار ہے. ختم ہو گئی جی بات. اس نے الفاظ بیچے، اس نے کچھ فائدہ دے دیا. اس نے اپنا کلام بیچا نا، ہنر بنا نا، اپنا ہنر بیچا اس نے. چاپلوسی بھی ہنر ہے. اس نے اس کا اجر عطا کر دیا کہ یہ لے بھائی، آج سے تم میرے فلاں ہو، تم میرے دست راست ہو، تم فلاں ہے، تم کو یہ عہدہ یا تمہارا یہ کام رہ گیا نا، چلو اچھا چل ادھر میں تیرے کو تعویذ بنا کے دیتا ہوں، تیرا کام رکا میں نا، یہ لے جا تیرا کام ہو. تعویذ دے دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو عطاؤں کے دروازے کھل گئے دنیاوی. تو یہ تو کاروبار ہو گیا. اب اس پر رشک کس بات کا؟ نہیں اب سمجھ میں آیا. کہ یار لوگ تو اپنا کام نکلوا رہے ہیں تو ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا، تو بھائی آپ بھی کام نکلوا لو، آپ بھی آ جاؤ، لائن میں لگ جاؤ، سیکھو کچھ چاپلوسی کرنا، تو آپ کو فائدہ مل جائے گا. تو اخلاص کہاں گیا؟ نہیں ایسا نہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے اخلاص للہ فی اللہ. اگر کسی کی تعریف بھی کریں تو یہی کہنا چاہیے کہ میرا خیال ہے اس کے بارے میں، میرا گمان یہ ہے، ہمارے گمان کے مطابق ایک تو سامنے کرے نہیں تعریف، اور اتنی کرے کہ جو قابل ہضم ہو، جسے کہتے ہیں نا کہ سامنے والا بھی آزمائش میں نہیں آئے. کیسی بات ہے؟ تو تھوڑا اس پہ رحم کھائے سامنے والے پر. اگر تعریف کرنے کا دل چاہ بھی رہا ہے تو اس پہ رحم کھائے کہ بھائی یہ بھی انسان ہے، معصوم تو نہیں ہے، کیوں اس کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، کیوں اس کو اتنی تعریف کر رہے ہیں بلا وجہ، کیونکہ وجہ ہوتی ہے. ہاں اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوا کہ کسی پہ کوئی تہمت لگ گئی، بھئی ایک شخص ہے، اچھا ہے، نیکوکار ہے، امانت دار ہے، ٹھیک ہے، سارے معاملے، اس پر کسی کو شک ہو گیا کہ بھائی اس نے کرپشن کی ہے. اب آپ اس کی صفائی میں کہہ سکتے ہیں بھائی نہیں، اچھا آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، ایسا نہیں ہے، میں نے تو دیکھا صادق ہے، امین ہے، کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا بھی اس کو. تو اس کی صفائی میں تو کہنا چاہیے. بلکہ وہ تو اگر آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کہ وہ اچھا ہے تو آپ اس کی عزت و آبرو کا خیال کریں، اس کو پروٹوکول دیں، پھر اس وقت الگ بات ہے. لیکن یہ اس قسم کے چاپلوسیاں کرنا، اور ہر بندہ سمجھتا ہے، بٹرنگ سمجھتا ہے، چاپلوسی سمجھتا ہے. تو اگر اس سے مقصد اپنا فائدہ ہے تو یہ چاپلوسی ہے. اور اگر اس کا فائدہ ہے جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں، جیسے بچے کی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے سبق اچھا یاد کیا، ارے کل بھی سبق یاد کر کے آنا، چاہے اتنے زیادہ اچھا نہیں بھی کیا تو بھی ہم تھوڑی بہت تعریف کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ یار آپ نے، ماشاءاللہ آج تو کل سے تو کافی بہتر ہے آپ کا. یہ ایک حوصلہ افزائی ہے. تو یوں کر کے آپ تعریف کی جا سکتی ہے، حوصلہ افزائی. ہاں یوں نہیں کہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے. اچھا، اپنے شیخ کی تعریف کسی ایسے مقام پہ جا کر کرنا کہ جو لوگ ہمارے سلسلے کے نہیں ہیں اور انہیں یہ باور کرنا کہ میں جن سے مرید ہوں، میرا جو سلسلہ ہے، ہمارے جو شیخ ہیں، ان میں یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، ایسی تعریف کرنا کہ ہم یہ چاہ رہے ہوں کہ وہ ہمارے سلسلے میں داخل ہو جائے. کیوں چاہ رہے ہیں کہ پھر سلسلے میں داخل ہوں گے؟ تاکہ ہمارا سلسلہ بڑھے اور ہم بتا سکیں ہمارے سلسلے کے اتنے لوگ ہیں، تو اتنے لوگوں نے سے مقبول ہو جاتا ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں. جس کے سلسلے میں زیادہ لوگ آ جائیں گے کسی ترکیب سے، کسی سیٹنگ سے، تو کیا کثرت تعداد قبولیت کی دلیل ہو جائے گی. صحابہ کرام علیہ رضوان کے مثالیں دی جاتی ہیں کہ جب نیا دور تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ چھپ چھپا کے جب وہ معاملہ ہوتا تھا تو وہ لے کے تو جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. بھائی یہ سلسلہ وہ ایمان کا سلسلہ تھا. آپ اسلام کی تعریفیں کریں، قرآن کی تعریفیں کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں،
جو سلسلہ اسلام کا ہے، اسلام کی تعریف کریں، سنتوں کی تعریف کریں، اسلام کے نظام کی تعریف کریں، وہ تو ہمارا فرض ہے، فرض منصبی ہے، ہر بندے کا فرض ہے کہ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے. کیوں کہ وہ مدار نجات ہیں. اب سلسلہ تصوف کا سلسلہ یہ تو ایک ذاتی معاملہ ہے، پرسنل میٹر ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ اگر سچوں ہوتے ہیں، سچے جو ہوتے ہیں، سچوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک کا حصہ کسی کے پاس ہوتا ہے اور وہ بہت گمنام ہوتا ہے. روحانیت کا ایک سلسلہ کہ بھئی فلاں کے پاس چلے جاؤ، یہ تربیت تمہیں وہاں سے ملے گی. اس میں تو دعوت ہے ہی نہیں، اس میں تو تلاش ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا کیا مطلب وابتغوا الیہ الوسیلہ تھا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈو. اس میں ڈھونڈنے کا ذکر ہے کہ بھئی ڈھونڈو. یہ کہا کہ دعوت دو، آ جاؤ بھی، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، میرے پیر کے مرید بن جاؤ سارے. یہ تو اپنی اپنی پسند ہے. جس کا حصہ ہوتا ہے روحانیت میں وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کو پہنچا دیا جاتا ہے کہ بھئی تمہارا حصہ وہاں ہے. اب ہم نہ روحانیت کو جانتے ہیں، نہ روحانیت سے کوئی ٹچ ہے. ہم تو روحانیت خان کا کوئی ایک تنظیم بنا کے چلتے ہیں کہ ہمارے لوگ زیادہ ہو جائیں، دکھنے میں نظر آئے ہاں بھئی اتنے سارے لوگ ہیں، محفل میں اتنے لوگ ہوتے ہیں، عرس میں اتنے ہوتے ہیں، اور سلسلے میں اتنے لوگ ہمارے داخل ہیں، فلاں وزیر اعظم ہمارے سلسلے میں مرید ہے. تو وزیر اعظم مقبول بارگاہ ہے، اور ایک ریڈی والا، اس کی مثال نہیں دیں گے، فلاں ریڈی والا ہمارے سلسلے میں آیا ہوا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ریل والا مطلب ہے کہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ریڈی والا، کیا وزیر اعظم، یہ اخلاص کی اہمیت ہے. کیا پتہ ریڈی والے کو جو اخلاص کی دولت نصیب ہو وہ کسی بڑے کو بھی نہ ہو، دنیاوی طور پہ جو بڑا ہو. تو اس میں مجمع جمع کرنا مقصد نہیں ہے کہ مجمع جمع کر لیں زیادہ. ہاں اسلام کی دعوت الگ ہے، اسلام کا معاملہ الگ ہے. اور جو تبلیغی مواد پہ جو کام کرتی ہیں تنظیمیں، ان کا کرے بھائی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. روحانیت میں دعوت نہیں ہے، تبلیغ میں دعوت ہے کہ آپ تبلیغ کریں. ہاں بھائی ادھر آ جاؤ، ہمارے ادارے میں آ جاؤ، ہم تم کو یہ تعلیم دیں گے. ہمارے جامعہ میں آ جاؤ، یہاں اچھا سلسلہ ہے اور واقعی ہو بھی. ہماری تنظیم میں آ جاؤ، یہاں پر آ کے تمہاری تربیت ہو جائے گی. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تو 1 to 1 کی بات کر رہا ہوں. پیر اور مرید کا 1 to 1 کا تعلق ہوتا ہے. اس میں تو بعض اوقات پیر جو ہے باپ ہوتا ہے اور مرید بیٹا نہیں ہوتا، خلیفہ بیٹا نہیں ہوتا، کوئی اور ہوتا ہے. بیٹا اس قابل ہی نہیں ہوتا. اصلی سلسلوں کی بات کر رہا ہوں میں. مروجہ اور ایک روایتی وہ الگ بات ہے کہ کسی کو اپنے بیٹے کو جانشین بنا دیا ہمیشہ، ایسا وہ الگ بات ہے کہ اگر کہیں حکم آئے تو اور بات ہے. لیکن اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جانشین نہیں ہوتا بیٹا یا قریبی، کوئی اور ہوتا ہے جانشین روحانی طور پہ. ارے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی کس کے حوالے کیا؟ ممبر، مصلی، امامت کس کے حوالے کی؟ مولا علی بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے، وہ بھی چچائی کے بیٹے ہیں. ہاں وہ بھی کوئی کم تو نہیں ہے علم فضل میں، صحابیت میں نہیں. ایک غیر قبیلے کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرما دی کھڑے ہو تم ہو امام، جانشینی عطا کر دی. بالکل یہ سلسلہ ہے کہ اپنے بعد جو ہے وہ یعنی روحانیت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. روحانی طور پر جو روحانی دنیا میں قدم رکھتے ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ یوں ہے.
اس کو کرنا، چاہے ظاہر میں کوئی دلیل نہ ہو، کوئی نسوارد نہ ہو، لیکن باطنی طور پہ احکامات ہوتے ہیں کہ اس کو یوں کرو یا اس کو دو یا اس کو دو. ہاں یعنی پیر اپنی مرضی سے نہیں کرتا. اب مرضی سے کرے تو پھر وہ بھائی اپنی مرضی سے سلسلہ چلا رہا ہے، وہ پھر من جانب اللہ تھوڑی ہے. ہاں اور یہ جو قرآن کی جو آیت ہے قرآن مجید کہ بھلائی اور تقوی پر مدد کرو، تو اس سے بڑی بھلائی کون سی ہے جو طریقت کے اندر جو انسان کو ملتا ہے، جو جو تقوی یہاں انسان کو ملتا ہے، تو اس پہ مدد کیوں نہ کرے، دعوت کیوں نہ کرے؟ بالکل. دیکھیں اسلام ہے، اخلاص ہے، لیکن یہ یہاں پر ہی کیوں؟ یہ ہم کہیں گے کہ بھئی آپ تربیت حاصل کریں جہاں آپ کا دل چاہے، اچھا لگے جو سلسلہ. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ تصوف کی تعلیم حاصل کریں جس سے آپ کا دل مانے. میرا دل یہاں آیا، میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا. یعنی کہ اگر کوئی مشورہ مانگے، ہاں تو مشورہ، المستشار امین. کوئی اگر مشورہ مانگتا ہے تو مشورہ دینے والا امانت دار ہے، وہ اپنے تئیں بہترین مشورہ دے. یہ کہے کہ بھی دیکھو میرے لحاظ سے تو یہ سلسلہ مجھے اچھا لگا، یہ کام کسی بھی کام میں، دینی کام میں، دنیاوی کام میں بتایا کہ بھئی میرے طرف میں تو یہ کام کر رہا ہوں، مجھے یہ کام راس بھی آیا، مجھے اچھا بھی لگا دنیاوی طور پہ. دینی طور پہ کہہ سکتے ہیں بھئی دیکھو مجھے یہ فائدہ ہوا یہاں پر، دینی دنیاوی. اب آپ چاہو تو آپ ٹرائی کر لو، دیکھ لو سمجھ میں آئے تو. اور ہاں اپنی سلسلے کی بڑائی یا اپنے پیر کی حاکمیت یا ان کا بڑا ہونا، بھئی آپ سمجھو اپنے پیر کو، کون منع کر رہا ہے؟ اپنے لیے آپ کے لیے آپ کا پیر ہی کل کائنات ہے، لیکن وہ دوسروں کو آپ زبردستی لائیں، یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو زبردستی کہہ رہے ہیں بھئی کیونکہ میں نے مانا ہے تو تم بھی آ جاؤ. یہ نہیں ہے. ہاں کوئی پوچھا بھئی تم نے سلسلے میں کیا دیکھا تو بتائیں گے بھئی ہم نے یہ دیکھا یار، یہ فائدہ ہوتا بھی اس میں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اور اگر کوئی زیادہ پوچھتا تو آپ اس کو بات یعنی جو نا بتا بھی دیں کہ میں نے یہ فائدے اس کے نوٹ کیے ہیں، روحانیت میں یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ تو چلو ایک اس کی رہنمائی ہو گئی. ایک ہے ہم دوسروں پر اپنے سلسلے کی، اپنے پیر کی بڑائی ظاہر کریں، تعلی، یہ الگ چیز ہے، اس سے اختلافات ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو کسی اور پیر کامل کا مرید ہو، اس کو ہم توڑ رہے ہیں وہاں سے کہ بھئی تیرے پیر سے تو بہتر میرا پیر ہے. ہاں یہ میرا سلسلہ یہ ہے، تمہارا سلسلہ تو ایسا نہیں ہے، ہمارا سلسلہ تو بس یوں ڈائریکٹ جا کے ملتا ہے، تمہارا سلسلہ تو دیر میں پہنچائے گا، ہمارا فوراً پہنچا دے گا. سب سلسلے اپنے اپنے طریقے سے ہیں، اور ہر شخص کے لیے کوئی ایک ہی سلسلہ نہیں ہے، مختلف طبیعتیں ہیں. سچے سلسلے بھی ہر ایک کے لیے ایک نہیں ہے، مختلف طبیعتوں کے لیے مختلف اللہ تعالیٰ نے رکھے. سر یوٹیوب سے ایک صاحب نے آپ کی چینل دیکھا ہے، اس میں سے ایک سوال آیا ہے، پوچھتے ہیں کہ مراقبے میں یہ کیسے پتہ چلے گا مجھے کہ یہ میری ذاتی خیالات ہیں یا مجھ پر کوئی واردات گزر رہی ہے، اس میں فرق کیسے کروں؟ ہاں یہ بات ہے، اس میں شیطان کا دخل بھی ہو سکتا ہے، نفس کی کار فرمائی بھی ہو سکتی ہے، من جانب اللہ بھی ہو سکتا ہے، الہام کی صورت ہو سکتی ہے. اب اس کے لیے تبھی تو شیخ کامل کی حاجت ہے کہ جو دیکھا وہ اپنے شیخ کو کوش گزار کرے، ان کو بتائیں کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا. جب تک خود تمیز کرنے کے قابل نہ ہو جائے، اس میں سینس ہوتا ہے بندے میں، جب بندہ کسی مقام پہ آگے جاتا ہے، پہنچتا ہے، تو پھر اس کو خود ہی پتہ چلنا شروع ہوتا ہے اپنی اہلیت کے مطابق کہ ہاں یہ بات ایسے نہیں، ایسے ایسی نہیں، ایسے ہے. کیونکہ وہ ڈے ون سے، وہ جب سے بیعت ہوا، مرید ہوا، اب وہ ریاضتیں کر رہا ہے، کرتے 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 تو کہتے ہیں پیر ایک دن میں تھوڑی بن جاتا ہے. اب 15 سال اس کو لگیں گے، تو یہ 15 سال میں پیر ہی تو بن رہا ہے یہ، یعنی اس کی صلاحیت بڑھ رہی ہے کہ یہ اپنے نفس کا معلم ہو جائے، پھر دوسروں کا معلم ہو سکتا ہے.
تو جس کو حق و باطل کی خود ہی سمجھ نہ ہو تو دوسرے کی کیا رہنمائی کرے گا؟ تو اس کو شروع میں تو اپنے شیخ کی اجازت اور ان کی ہدایت چاہیے، پھر ان کی رہنمائی چاہیے، آہستہ آہستہ جو دیکھا بتا دیا، جو خیالات آ رہے ہیں وہ شیخ کو عرض کر دیے، جو کیفیات ہیں شیخ کو بتا دی. تو شیخ ہوتا ہے اسی لیے کہ رہنمائی کرے. آہستہ 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 جب وہ رہنمائی سے سیکھے گا بھی کہ ہاں اس میں یہ بھی ہوتا ہے، اسرار اور رموز اور پیچ و خم سیکھ لے گا نا اس کے، یعنی اس کے اپس ڈاؤن سیکھ لے گا. یہ اس پر وارد یوں ہوتے ہیں تاکہ یہ کل کو پیر بنے گا اگر تو اس کو پتا ہو کہ یہ کچھ ہوتا ہے اس راہ میں، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، تو اچھی ہدایات بھی آتی ہیں. بعض اوقات وہ بظاہر اچھی ہوتی ہیں لیکن اس کا باطن بڑا خراب ہوتا ہے، تو اس کی پہچان کیسے کرنی ہے یہ بھی ضروری ہے. تو اس کو پہچان عطا ہوتی ہے پہلے علمی طور پر اور پھر حسی طور پہ، باطنی طور پہ اس کو حق و باطل کی پرکھ پیدا ہو جاتی ہے، پہچان لیتا ہے. اس کے لیے شیخ ضروری ہے، بیعت کرنا ان کا ضروری ہے. تو ورنہ پھر اکیلا ذکر و اذکار کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے. صحیح. میاں صاحب، اشیاء کی حقیقت میں اگر ہم یہ دیکھیں، اشیاء کی حقیقت کو جاننے کے لیے ایک موبائل ہمارے سامنے آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کمپنی کا موبائل ہے، چاہے وہ آئی فون ہے، پرو میکس 17 وغیرہ وغیرہ، وہ ہمارے سامنے ہے، اور ایک طرف اشیاء کی حقیقت والی بات ہمارے ذہن میں ہے. اس کو اس سے کیسے میچ کریں؟ یعنی ایک آئی فون سے ہم رب تک کیسے پہنچیں اس کو دیکھتے؟ دیکھیں، آئی فون یا کوئی بھی گاڑی ہے یا کوئی بھی مصنوعی چیز ہے، موبائل ہے، جی کھانا ہی کیوں نہ ہو، جی یا گلاس ہے شیشے کا، جی جی اس کو بنایا کس نے؟ خود بخود بن گیا؟ انجینئر نے بنایا. انجینئر نے بنایا، کسی بنانے والے نے بنایا، آپ جی اس کا نام انجینئر رکھ دیں، جی جی کمپنی رکھ دیں. جی بہت سارے لوگوں نے جی مل کے ایک چیز بنائی. کوئی بنانے والا ہے، کوئی نٹ بنائے گا، کوئی بولٹ بنائے گا، کور بنائے گا، کوئی اسکرین بنائے گا، کوئی LED بنائے گا، کوئی اس کے ٹانکے لگائے گا، ہے نا، اس کے کوئی اس کا مدر بورڈ بنائے گا، کوئی پروسیسر بنائے گا، بٹن بنائے گا، کوئی کی پیڈ بنائے گا. سارے معاملات ہیں. تو سارے ملا کے پھر وہ ایک چیز تیار کریں گے. یعنی کوئی نہ کوئی اس کا پروگرامر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. جب اس کا بنانے والا ہے کوئی، تو یہ پوری کائنات کا بنانے والا بھی تو. یہ موبائل تو کچھ بھی نہیں. آسمان کو دیکھے نا، کیا ہے آسمان؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ زمین کو دیکھ لیں، چلے زمین، آسمان تو بہت دور ہے. زمین زندہ کہ مردہ ہے؟ مردہ ہی لگتی ہے، دیکھنے میں تو مردہ ہے، دیکھنے میں لگتی ہے، لیکن آپ اس میں مردہ بیج ڈالیں زندہ ہو جاتا ہے، کیسے آ جاتا ہے؟ وہ پورا پودا بن کے نکل رہا. مٹی میں یخرج الحی من المیت، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. دیکھیں، تو مطلب کوئی تو ہے نا. اگر کوئی شخص ہے، اس کو کسی نبی علیہ السلام کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، تو اتنا تو وہ اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے، یار یہ کیسے ہو جاتا ہے. سو دیر از somebody، کوئی ہے ایسا جو یہ کام کر رہا ہے. اتنا میں کر دیتا ہوں، آگے کیسے ہو جاتا ہے. چلو بیج میں نے بو دیا، پانی دے دیا، دھوپ لگ گئی سورج کی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پودا کیسے نکلتا ہے؟ میں تو سو رہا ہوتا ہوں، پودا نکل آتا ہے. بو کے جاتے تیسرے چوتھے دن بعد اس کے بیج میں سے پتے باہر آتے ہیں، کوپلیں پھوٹ جاتی ہیں، وہ توانا اور جسیم درخت بن جاتا ہے. اچھا، درخت بن گیا، درخت میں اسی بیج کی قسم کے پودے لگیں گے. سیب میں انار نہیں لگے گا بغیر الٹریشن کے، سیدھا چل رہا ہے وہ چلے گا. ہاں، اگر آپ کوئی اور کرنا چاہتے ہیں تو کریں، کہ اس میں کوئی کاریگری کریں، قلم لگائیں. اس کا مطلب بغیر قلم لگائے نہیں ہوگا. وہ الٹریشن کی کوئی تو ہے نا جو کر رہا ہے. تو
جو دین اور انبیاء کرام جب تشریف لائے انہوں نے اس کوئی کا نام بتایا کہ وہ کوئی کون ہے، اس کا کیا نام ہے، اس کا نام اللہ ہے. ختم ہو گیا. اب یہ جو موبائل ہے، موبائل کس نے بنایا؟ انسانوں نے، اور انسانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا. تو یعنی کوئی تو ہے جس نے انسان کو بنایا، اس کوئی کا نام اللہ ہے. یہ ہمیں دین سے پتہ چلا. عقل تو بتاتی کہ کوئی ہے، عقل خدا تک نہیں پہنچتی. نام صفات پوری طرح اس کو سمجھ میں نہیں آتی. نام کیسے پتہ چلے گا کہ نام کیا ہے اس کا؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف اپنے انبیاء کرام کے ذریعے خود نہ کرا دے. اس نے کروایا تو ہاں لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی وہ ذات جس کے یہ صفات ہیں، جس کے یہ کام ہے، اس کا نام اللہ ہے. یہ مان. تو موبائل سے کیا، آپ ایک قطرہ پی، چلو پانی تو لیبارٹری میں نہیں بنتا نا، نازل ہوتا ہے. اتنا اربوں خربوں لیٹر سمندر، اور سمندر میں سے پانی پیوریفائی ہوتا ہے، میٹھا پانی بن جاتا ہے، پھر وہ زمین پہ چلا جاتا ہے، وہ برف بن جاتی ہے، کبھی پہاڑوں پہ جا کر بادل بن جاتے ہیں بخارات کی شکل میں، وہی پانی شکلیں بدلتا ہے. ایک سائیکل چل رہا ہے اور لاکھوں سال سے چل رہا ہے، اور ویل کنٹرولڈ ہے، پورا کنٹرول ہے اس پر کسی کا. سمندر ہر روز ہی چڑھ دوڑتا آبادیوں پہ، لہریں آتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ تو بس پتہ نہیں کہاں جائے گی لہر، اور خود بخود وہ آتے آتے اس کا زور ٹوٹ جاتا ہے، ساحل سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے. واپس کیسے چلی جاتی ہے یہ؟ جب زیادہ لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ ایک مقناطیسی کشش ہے. اس کو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں. سمندر میں، زمین کے اندر تو ایک میدان ہے جو اس کو کھینچتا بھی، اس کو پھیلاتا بھی ہے. وہ نظام کس نے بنا دیا؟ کہ کوئی بھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا، اپنے حد میں رہتا ہے. انسان ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، 6 فٹ ہو جائے گا، 6.5 فٹ ہو جائے گا، چلو 7 ہو جائے گا. 10 فٹ کا تو میرے خیال کوئی ابھی دور تک تاریخ میں نہیں ہے. 8، 8.25، 8.5 تک کی شاید ہائٹ آئی ہے. تو بڑھتا ہی کیوں نہیں رہتا انسان ہمیشہ؟ لمٹ ہے، لمٹ پہ جا کے پھر رک جائے گا. اچھا جوان ہے، بچہ ہے، وہی 1 روٹی کھاتے کھاتے، 2 روٹیاں کھاتے کھاتے جوان ہو جاتا ہے، اور وہی روٹیاں 2 کھاتے کھاتے بڈھا ہو جاتا ہے. یہ کیا چاہا؟ یہ کیا ہے؟ کس نے اس کو گما دیا؟ داڑھی کے بال آتے ہیں، سر کے بال آتے ہیں، داڑھی کے بال کالے، تھوڑے عرصے کے بعد سفید ہو جاتے ہیں. کیوں ہو جاتے ہیں بھائی؟ یعنی کون کرتا ہے؟ اور سبھی کیا ہوتے ہیں؟ جلد یا بدیر ہوتے ہیں. ہر چیز میں اس کی نشانیاں ہی نشانیاں، ایک چیز نہیں. اگر کوئی صاحب بصیرت ہو تو اپنی بصیرت کے مطابق دیکھ سکتا ہے کہ ایک ایک چیز میں اس کی کروڑوں اربوں نشانی ہے. تو خالق اور مالک اور قادر مطلق، حکیم مطلق کی ذات کا پتہ دے رہی ہے. تو پتہ چلے گا انسان اگر کرے گا. اور تو جیسا کہ ماضی پاسٹ جو ہے، کیا وہ عدم ہے، ختم ہو گیا ہے؟ اور کیا مستقبل موجود نہیں ہے؟ یا جو ٹائم ٹیبل کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ صوفیہ کبھی پیچھے بھی چلے جاتے ہیں، کبھی آگے بھی چلے جاتے ہیں، تو جب ایک چیز ہے ہی نہیں، ماضی ختم ہو گیا، تو وہاں کیسے جاتے ہیں؟ اور مستقبل جب ابھی آیا ہی نہیں ہے تو وہاں کیسے چلے جاتے ہیں؟ تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا ماضی عدم ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کیا مستقبل ابھی بھی موجود ہے؟ دیکھیں، نہ تو ماضی ختم ہوتا ہے اور نہ مستقبل معدوم ہے. ماضی میں موجود ہے. آپ ماضی میں جا کے دیکھ لیں، اچھا، ماضی موجود ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوا ہے. نہیں. مستقبل آنے والا ہے، آپ مستقبل میں جا کے دیکھ لیں، وہ موجود ہے.
اس کی مثال ہے مثال کیا کہ ماضی کی مثال اگر ہم سمجھیں سائنٹیفکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا ارشاد فرمایا علم تارا علم تارا علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، اے محبوب تم نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے تقریباً 52 دن پہلے کا واقعہ ہے، 2 مہینے پہلے سمجھ لو، ایسے کہہ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش سے، ولادت مبارک سے 2 مہینے پہلے کے واقعے کو کیسے دیکھ سکتے تھے؟ علم تارا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اچھا چلو یہ تو علم تارا ہو گیا نا کہ چلو 2 مہینے پہلے کیا تھا۔ علم تارا کیف فعل ربک بعاد، ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو ہزاروں سال پہلے کی قوم تھی۔ ہزاروں سال اچھا پھر قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی واقعے کی طرف اشارہ فرماتا ہے یاد دہانے کے لیے، تو وہاں الف اور زال، حمزہ اور زال، اذ کا استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا، یاد کرو وہ وقت، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو وہ وقت۔ اب کیسے یاد کیا جائے، کیسے یاد کیا جائے؟ یہ تو زمین پہ آدم علیہ السلام کو بنانے سے بھی پہلے کی بات ہے، ہزاروں نہیں شاید لاکھوں سال پہلے کی بات ہوگی۔ پھر ارواح سے جب کلام کیا 4000 سال پہلے، اس واقعے سے 4000 سال پہلے ارواح سے جب کلام کیا، فرمایا قال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ واقعہ یاد کرایا۔ تو یہ تو ہو گیا ماضی کی سیر۔ ہم قادر نہیں ہیں نا ماضی میں جانے پر، ہم ماضی میں جانے پر قدرت نہیں رکھتے، ہم ٹائم اینڈ اسپیس اس کے قیدی ہیں، وقت کے بھی قیدی ہیں اور جگہ کے بھی قیدی ہیں۔ ایک وقت میں ہم ایک جگہ ہوں گے، ایک جگہ دوسری جگہ نہیں ہو سکتے، جسمانی طور پہ نہیں موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے شک یعنی وہ پاک، وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک چھوٹے سے وقت میں۔ تو وہاں ٹائم کو کیا کر دیا گیا؟ روک دیا گیا، اسٹاپ کر دیا۔ اچھا پھر یہ تو ہوا کہ آپ علیہ السلام نے، علیہ السلام نے مسجد میں جا کر نماز ادا فرمائی اور جو بھی معاملات تھے وہ کیے، امامت فرمائی، سارے انبیاء کرام وہاں تشریف لائی، امامت فرمائی۔ پھر آسمانوں پر، پھر جنت میں جنتیوں کو دیکھا، دوزخ میں دوزخیوں کو دیکھا۔ صحیح صحیح صحیح۔ ہاں ابھی تو وہ دنیا میں تھے بالکل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم اسپیس سے نکلے اور آسمانوں میں سیر فرمائی۔ وہ تو ٹائم اسپیس دوسرا ہے نا، جی دوسرا یہ وہ ڈائمنشن دوسری ہے۔ اس ڈائمنشن میں یہ لوگ موجود تھے پہلے سے، جنتی جنت میں تھے اور دوزخی دوزخ میں تھے، ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو یہ سائنٹیفک کی اگر اس کی توجہ بیان کی جائے تو یہ ٹائم ٹریولنگ ہے، مستقبل کی اور ماضی کی بھی، دونوں کی۔ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی اگر کوئی یعنی اعتراض کرتا ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں ہی رہے، علم تارا کہ جب فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر تو نہیں گئے تھے جسمانی طور پر، آیتیں نازل ہوئی تھی کہ اے محبوب تم نے دیکھا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جسمانی طور پر وہیں تھے۔
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جسمانی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ہوں اور روحانی سیر ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، روحانی سیر ہو. وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض. معراج تو جسمانی تھی نا، وہ تو ہم جسم کی بات کر رہے ہیں. روحانی سیر میں تو ابراہیم علیہ السلام کی والی مثال بہت اچھی آ سکتی ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو ہم دکھاتے ہیں ملک و ملکوت کی ان کو سیر کرائی، روحانی طور پہ کرائی. ٹھیک ہے، تو رب تعالی روحانی سیر پہ بھی قادر ہے اور معراج بتاتی کہ جسمانی سیر پہ بھی قادر ہے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ماضی موجود ہے، تو ترا مانا دیکھا، دیکھنے کے لیے وہ چیز کا موجود ہونا ضروری ہے نا. علم تعلم نہیں ہے کہ کیا تم کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے نا. اسی طرح مستقبل اما اخبرتا، کیا تم کو خبر نہیں دی گئی، یہ تو نہیں ہے. علم تارا ہے، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو دیکھنے کے لیے اس کا وجود ضروری ہے نا ماضی کا. اب وہ روحانی طور پر دیکھیں یا جسمانی طور پر اس زمانے میں جا کر دیکھیں، اللہ نے دکھانا ہے نا. مطلب ہمارے پاس سولوشن ہے کہ سولوشن اللہ تبارک و تعالی نے جب وقت نہیں بنایا تھا، وقت ایک مخلوق ہے نا، جب وقت نہیں بنایا تھا تو وقت تھا نہیں تھا، جب شروع ہوا تو حال تھا. تو جس پر حال گزرا اس کا ماضی ہو گیا، اس کے لحاظ سے وہ ماضی میں تبدیل ہو گیا. اللہ کے لیے کوئی حال ہے، کوئی ماضی، کوئی مستقبل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ پر وقت نہیں گزرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زمانے کی قید سے بھی پاک ہے اور جگہ سے کی قید سے بھی پاک ہے. یہ جگہ اور وقت یہ ہم لوگوں کی مخلوق کے لیے، ہم اس سے باہر نہیں آ سکتے. چاہے ہم جنت میں چلے جائیں، جنت بھی تو ایک جگہ ہے، ہاں، تو وہاں پر ہوں گے تو دنیا میں نہیں ہوں گے، قید ہوئے نا. وقت تو ہوگا، ہاں، یعنی کہ اس کی ابتدا ہے، انتہا نہیں. ہاں، وقت کی انتہا نہیں ہے. ہاں، جیسے انسان ہے اس کی ابتدا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے بنایا ہے، ہمیشہ کے لیے بنایا ہے انسان کو. جنت میں بھی وہ رہے گا تو ہمیشہ رہے گا، چاہے جہنم میں تو رہے گا ہمیشہ. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. وقت وہاں ختم نہیں ہوگا، وقت وہاں ختم نہیں ہوگا. موت ختم ہو رہی ہے، وقت ختم نہیں ہو رہا. موت کیا ہے؟ زندگی، روح جسم میں آئی تھی اور نکل گئی، یہ روح کی جسم کی زندگی ہو گئی اور نکال دی اور جسم سے روح چلی گئی باہر، یہ موت ہو گئی. یہ عمل موت کہلاتا ہے. بس ٹائم اس وقت رہے گا. اب یہ روح دوبارہ آئے گی جسم میں. ہاں، انبیاء کرام کی تو اسی وقت ڈال دی جاتی ہے صحیح. پروٹوکول کے لیے، صحیح. ہے نا. اور باقیوں کو بھی زندہ کیا جائے گا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد، بھائی 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 10,000 سال بعد قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، اسی جسم میں ڈالا جائے گا تو یہ بھی زندہ ہو جائیں گے. اب اس کو ہم جو زندگی کہہ رہے ہیں نا، اس کو موت کا خوف نہیں ہے جو دوسری مرتبہ ہوتی ہے. وہ پہلی مرتبہ کے لیے موت ہے کہ پہلی مرتبہ زندگی عطا ہوئی تو اس کے لیے موت ہے، اور جو دوسری مرتبہ زندگی عطا ہوگی یعنی قیامت کے دن، اس کے لیے پھر موت نہیں ہے، کیونکہ اس زندگی کا اختتام نہیں ہے. تو زندگی کا اختتام موت ہے نا، تو جس کا اختتام ہی نہیں ہے تو پھر موت کی حاجت ہی نہیں ہے. جیسے جنت اور جہنم میں انسان کے دیگر جو ہے اس کی ضروریات ختم ہو جائے، جیسے کھانا پینے کی جو حاجت ہوتی ہے انسان کو، حاجت کوئی نہیں رہے گی، کیونکہ حاجت کی طرف انسان مضطر ہوتا ہے، یعنی محتاج ہوتا ہے. اور نہ پوری ہو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. جنت میں پریشانی کوئی نہیں ہے، ہاں، جنت میں پریشانی کوئی نہیں ہے، حاجت کوئی نہیں ہوگی.
لطف کے لیے ہوگا جو کچھ ہوگا، کھانا پینا سونا جاگنا، یعنی سونا تو نہیں ہوگا، جانا مطلب ہے کہ تھوڑا آرام کر لینا، سیر کرنا، بات چیت کرنا، ملاقاتیں کرنا، بیع و شراء کرنا، خرید و فروخت بھی ہوگی جنت میں، خرید و فروخت بھی ہوگی، بلکہ وہ بھی کھیتی باڑی بھی ہو سکتی ہے. ہاں، ایک نے پوچھا نا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ فرمایا اگر کوئی کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا کہ تم بیج بو، اور جیسے ہی وہی بیج بوئے گا فوراً فصل کھڑی ہو جائے گی. تو دوسرے صحابی جو مکے کے رہنے والے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں جو ایسی بات کرے گا نا ضرور انصاریوں میں سے ہوگا. اور انصار جو تھے وہ یہ کام تھا، کسان تھے وہ لوگ، کھیتی باڑی. مکے کے لوگ تاجر تھے، وہاں کھیتی باڑی کہاں ہوتی؟ تو یہ کھیتی باڑی بھی ہوگی جنت میں. یہ جو جب مردے جب دفنا دیتے قبر کے اندر اتار دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مردہ دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتا ہے جب یہ سوال جواب ہوتے ہیں. جی روح اس میں ڈالی جاتی ہے، لیکن کامل طور پہ نہیں، اتنا کہ اس کو عقل آ جائے، شعور آ جائے اور وہ سوالوں کے جواب دے سکے، بس امتحان کے قابل ہو جائے تو پھر وہ روح دوبارہ. بس. وہ کہتے ہیں یہ جو مردہ جب اس کے عزیزوں کا رشتے دار جب نازل جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آٹھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہے. مردہ نہیں سنتا، اس کی روح سنتی ہے، جسم نہیں سنتا. اس کی روح کا اس کے جسم سے تعلق ہمیشہ رہتا ہے، چاہے مومن کی روح ہو چاہے کافر کی روح ہو. مومن کی روح ہے تو وہ بھی اتنی ہی بات سن سکتی ہے جتنا کافر کی روح سننے کے لیے. جب آپ کافر کے سر پہ کھڑے ہو کے، مر چکا کافر، اس سے آپ کوئی کلام کرو گے وہ سنے گا، وہ نہیں سن رہا، اس کی روح سن رہی ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہے. کیونکہ روح کی جو سماعت ہے وہ بے انتہا وسیع اس کا دائرہ ہے، اس کی جو بصارت ہے وہ بے انتہا وسیع. تو کافر کی روح کا بھی یہی معاملہ ہے. اور مومن کی روح کو کیونکہ آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کا ایک مقام ہوتا ہے کہ تم نے زمزم میں رہنا ہے، زمزم شریف کے کنویں میں رہنا ہے، وہاں کی نورانیت سے تم نے فیض یاب ہونا ہے، یا پہلے آسمان یا دوسرے آسمان یا تیسرے آسمان یا چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، یا عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں عند ملیک مقتدر. ہاں ایسے حاضرۃ القدس کہتے ہیں اس کو، وہاں رہنا ہے جہاں خاص انبیاء کرام کی ارواح رہتی ہیں، جہاں پر ہاں خاص اولیاء کرام کی ارواح وہاں رہتی ہے. تو ان کا اپنے جسموں سے تعلق ہمیشہ رہتا ہے. اب وہ آزاد ہیں کہ جہاں چاہیں آئیں، کیونکہ وہ ان پہ عذاب تو ہے نہیں. کفار کی روح ہیں تو وہ کفار کی روح تو قید ہے، اور جسم اس کا گل سڑ گیا، صرف اس کے ڈی این اے کے کچھ ذرات باقی بچے ہیں. جہاں اس کو دفنایا گیا یا مار کے جلایا گیا یا اس کو جلا کے بہایا گیا، کہیں تو اس کی راکھ جا کے ٹھنڈی ہوگی نا، بس وہ اس کے ڈی این اے کا وہ حصہ ہمیشہ رہے گا، وہ اس کی قبر ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں جا کر جو کلام کرے گا اس شخص سے قبر پہ یا جہاں اس کا مدفن ہے، اس کی روح کو سنائی دے گا، اس کی روح اس کو پہچانے گی، چاہے وہ روح 7ویں زمین کے نیچے ہے یا 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اس کو پتہ چلے گا، سارا کلام سنے گی. تو مردے سنتے ہیں اور مردے نہیں سنتے، یعنی مردہ جسم نہیں سنتا اور روح مردہ ہے نہیں. آپ کو لگے گا کہ یہ تو سن نہیں رہا، تو یہ نہیں سن رہا، اس کے توسط سے روح سن رہی. کیا روح مردہ ہے؟ روح مردہ نہیں ہے، روح سنتی ہے. کہ عذاب اور ثواب جو ہوتا ہے وہ روح کو ہوتا ہے. کچھ فرقے ایسے ہیں جو عذاب اور ثواب کا انکار کرتے ہیں، ان کو چھوڑ کر مسلمانوں کی اکثریت اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ روح
عذاب بھی ہوتا ہے اس کو اور ثواب بھی ہوتا ہے. تو جب ثواب عذاب ہو رہا ہے، جب وہ نعمت کو چکھ رہی ہے اور عذاب کو برداشت کر رہی ہے، تو سننا اور چکھنا تو بڑی کامن سی بات ہو گئی پھر دیکھنا. ٹھیک ہے. جیسا یہ جو ٹائم ہے یہ ختم نہیں ہو رہا، تو جب یہ جنت میں چلے جائیں گے جنتی اور وہ جو قیامت قائم ہو جائے گی، اس وقت یہ ماضی اس وقت بھی رہے گا، اور اگر رہے گا تو کیا جنتی یہاں آ سکے گا اس ماضی میں؟ نہیں، یہاں نہیں، دوبارہ نہیں، یہاں پر دوبارہ یہ دنیا بسائی نہیں جائے گی انسانوں سے. اچھا وہ جنت والے جنت میں، دوزخ والے دوزخ میں. میں سب یہ جو اس وقت دنیا میں جو شخص ہے، تو ہم نے سنا ہے صوفیہ جو ہے نا وہ چلے جاتے تھے، ماضی میں بھی چلے جاتے تھے، مستقبل میں بھی چلے جاتے تھے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص خود جائے تو ساتھ میں کسی اور کو بھی لے کے جائے؟ ایسا بھی ہوتا تھا؟ یعنی وہ تو اس قابل ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں، تو کیا کسی ایسے کو بھی لے جاتے تھے کہ جو یا لے جا سکتا ہے کوئی شخص یہ خود تو قابل ہے لیکن دوسرا شخص قابل نہیں ہے، اس کو بھی لے گیا ماضی میں یا مستقبل میں؟ دیکھیں اس میں صلاحیت پہ بات ہے کہ جس کے جسم کی لطافت ایسی ہے کہ وہ اپنے باڈی کو کور کر سکتی ہے اور دوسروں کو بھی کور کر سکتی ہے. اچھا تو اس کی قوت ایسی ہے اچھا اچھا تو وہ ضرور لے کے جا سکتا ہے، عقلی طور پہ کہہ رہا ہوں. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہاں جس کی لطافت جسم کی جیسی ہوتی ہے اور اس کی روح کی لطافت جیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی سیر اس کے مطابق ہوگی، دوسرے کی نہیں ہے ویسی، تو وہ کیا کرے گا، کیسے جائے گا، اس کا ساتھ کیسے دے گا؟ ہاں یہ ہے کہ اگر وہ اس کو کور کرے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اس کے حکم سے، پھر ہو سکتا. تو کیا مرید اپنے پیر سے یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ مجھے بھی لے کے جائیے گا جب گھومنے جائیے گا؟ جی ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ابدال ہوتے ہیں، جی اولیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی جسم کی لطافت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جہاں کا ارادہ کرتے ہیں پلک جھپکنے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ چاہے تو کسی کو بھی ہاتھ پکڑ کے لے جائے اپنا، چل بھی تو میرے ساتھ چل. اس کو طے الارض کہتے ہیں نا. صحیح الارض. ہاں زمین کو طے کرنے کی صلاحیت، صحیح تو یہ ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. ہاں ماضی میں بھی بھیجا جا سکتا ہے کسی کو، مستقبل میں بھی بھیجا جا سکتا ایسا ہے. کیا یہ اس کی قوت پہ مبنی، تصرف پر ہے صحیح کہ وہ ولی کس درجے کا ولی ہے اور اللہ کی اجازت اس کو کتنی ہے کام کرنے کی، کس حد تک کر سکتا ہے، کس حد تک نہیں کر سکتا. ایسا کیا ان حضرات مقدسہ کو کیا مستقبل میں ماضی میں جا کر کچھ تصرف کرنے کی اجازت ہوتی ہے، بے و شرع کرنے کی، نکاح کرنے کی وغیرہ وغیرہ؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہر ایک یعنی اپنا اپنا معاملہ ہے، جو کچھ ہے بإذن اللہ. اگر اجازت جانے کی ہے تو بھی اذن اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے اذن کے ساتھ ہے. اگر وہاں کچھ کرنے کی بعض کو اجازت ہوگی تو وہ بھی بإذن اللہ ہوگی. اور ماضی تو کیونکہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، اپنی مرضی وہاں نہیں چل سکتی. مستقبل میں بھی جو طے ہے وہ طے ہے، تو اس میں آپ کا رول نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہے. یہ تو رب کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کیا رول طے کیا ہے. تو یہ ماضی سماج جیسے وہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا تھا یہ تو یہاں نظر آ رہا ہے، اس کی روح تو وہاں نکالنی ہے، وہاں نکالنی. وہ تو خیر تب اس کے زمانی معاملہ تھا. تو ہے کہ روحانی طور پہ تو کم سے کم بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا صاحب یہ جو ہم نے سنا ہے کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جمعرات کی رات کو سفر کیا کرو کہ زمین سمیٹ دی جاتی ہے. اور ہم نے ایک اور بات سنی ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک قدم بڑھاتا ہوں، دوسرا قدم بڑھاتا ہوں، دنیا ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کیا راز والی بات ہے یہ ساری؟
کہ کیا دنیا واقعی سمٹ دی جاتی ہے، دنیا یعنی راستے سمٹ جاتے ہیں جمعرات کو سفر کرنے میں، اور کیا یہ واقعی اتنی طاقت ہوتی ہے بزرگوں میں کہ وہ صوفیہ میں کہ وہ ایک قدم بڑھاتے ہیں دوسرا قدم دنیا ختم؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. چیونٹی کا قدم دیکھیں آپ اور اونٹ کا دیکھیں، فرق ہے نا، قدم قدم میں فرق ہے. اچھا اب سائیکل کی سیر دیکھیں اور ہوائی جہاز کی سیر دیکھیں. جتنے وقت میں سائیکل کا ایک پیڈل گھومتا ہے جہاز کہاں پہنچ جاتا ہے. فرق ہے سیر میں، بہت فرق ہے. فرق ہے. اور پھر جہاز جب اوپر ہو، ہوا میں ہو، پھر تو کچھ اور ہی بات ہے. پھر جہاز اگر جنگی جہاز ہو تو ابھی یہاں ابھی کہاں وقت تو وہی لگا اس کو، لیکن اس وقت میں ہم نے ایک نوالا کھایا اور جہاز کہاں سے کہاں پہنچ گیا. جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو آپ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ایک لقمہ جب آپ توڑتے ہیں اور منہ میں ڈالتے ہیں تو کتنے کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے. پر کبھی توجہ نہیں تھی واقعی اس میں. آپ نے لقمہ توڑا، کہاں سے آپ کہاں پہنچ گئے؟ کہاں تھے؟ اگر اس کا زمین سے اس کا پرپینڈیکولر اس کا ناپا جائے کہ 90 ڈگری میں آپ کہاں تھے، اور جب آپ نے منہ میں رکھا تو آپ کہاں تھے. اتنا فاصلہ طے کر لیا آپ نے، طے کر لیا ہے نا. بالکل ایسے ہی. اور اگر جنگی جہاز میں یہی ہو، کہیں ہوگا راکٹ پہ ہو تو پھر مطلب میں ایک عقل کی بات کرنا بتا رہا ہوں. اسی طرح ارواح کی بھی قسمیں. ہم چلو زمانی، اس وقت میں ہم زمانی قید سے آزاد کامل طور پہ تو نہیں ہوئے، لیکن ہم نے یوں کہا بھی اسپیڈ جو ہے وہ ہمیں بعض اوقات ہم سورج کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. سورج چل رہا ہے، ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، پتہ چلا سورج غروب ہی نہیں ہو رہا، ہمارا روزہ ہی نہیں کھل رہا. جہاں ہم جا رہے ہیں ساتھ ساتھ سورج بھی چل رہا ہے، اسی کی رفتار سے ہم چل رہے ہیں. ہم نے سورج نے بھی وہ اپنا وہ کاٹا، چکر کاٹا، ہم نے بھی کاٹا. سورج تو غروب ہوا نہیں ہمارا، ہے نا. تو اس طرح کا معاملہ ہے کہ یہ تو ہماری جسمانی بات ہے نا، کہ اسپیڈ جو ہے، اسپیڈ سے آپ کے وقت کی بچت ہے، تو وقت گویا تھم گیا ہمارے لیے. اور جگہ ہم نے اپنا ڈسٹینس چینج کر لیا جگہ سے. آج کہیں تھے، کل ہم کہیں ہوں گے. جسمانی طور پر انسانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے، اور تو روحانی طور پر کیا ہوگا معاملہ؟ روحانی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جسمانی طور پہ ہمارا جسم جو ہے وہ کیونکہ کثیف ہے، بھاری ہے، میٹیریل ہے. بھاری جسم والا دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا اور ہلکا والا نکل جائے گا آگے، ہے نا. 5 منٹ میں وہ کچھ فاصلہ طے کرے گا اور ہلکا والا کہاں پہنچ جائے گا. پتہ چلا کہ جسم کا ہلکا ہونا رفتار پر اثر انداز ہوتا ہے. جسمانی طور پہ بھی اگر کوئی اپنے جسم کو لطیف کر لے، اتنا لطیف کر لے کہ اس کی ہڈیاں بھی لطیف ہو جائیں، تو وہ گویا ایسے ہی ہو جائے گا جیسے روشنی. یعنی روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 1,24,000 کلومیٹر میل فی سیکنڈ، تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے کلومیٹر میں تقریباً ایسے. تو اگر وہ کوئی ایسا ولی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے بھی میں تو یوں کرتا ہوں تو میں تو زمین سے باہر چلا جاتا ہوں، تو ایسا ہونا ممکن ہے. یہ ناممکن میں نہیں آتا کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو سکتا ہے. ہاں اس کی شکل ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اسپیڈ آف لائٹ سے چلے یا تھوڑا اپنی رفتار ہلکا کر لے. چلو اسپیڈ آف لائٹ تو بہت ہو گئی نا، تو بہت زیادہ ہو گئی، تھوڑا کم کر لے. یہ لطافت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا کی ہے، جنات کو بھی کی ہے.
انسانوں کو بھی کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، خاص انسانوں کو، ہم انسانوں کو تو اس نے زمین پہ جمایا ہے، قرار دیا ہے، ان کو کثافت عطا کی ہے تاکہ یہ زمین پہ رکے رہے، لیکن اپنے خاص اولیاء کو جب وہ کہتا ہے میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور جن کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے نا، جب وہ پاؤں بن جاتا ہے تو کیا اس شخص کا قدم اٹھانا ایسا ہی ہوگا جیسے عام آدمی کا؟ فرق ہو جائے گا؟ تو عقلاً بھی یہ بات ثابت ہے اور روایتوں سے بھی ثابت ہے، نقلاً بھی ثابت ہے، ہو سکتا ہے ایسا بالکل۔ ہاں تو کوئی اگر ایسا دعویٰ کرے اللہ کا ولی اور بزرگ کہ بھائی اس طریقے سے ہم نے کیا، تو ہمیں اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے، عقلی یا نقلی کوئی اس پہ کلام نہیں ہے۔ ہاں جو انکار کرنا چاہے تو وہ سورج کا انکار کرتے ہوئے سورج کچھ نہیں ہوتا، چاند کچھ نہیں ہوتا، لوگ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو المعترض کالاعمی۔ میں صاحب اب اس کا ٹائم ٹریولنگ کا کوئی طریقہ، وظیفہ، ورد، عمل بھی بتا دیں تاکہ ہم جب جانا چاہیں چلے جائیں۔ ہم فرماتے ہیں کہ جب اگر اجازت کے ساتھ سبحان الذی اسری بعبدہ، پوری آیت، اگر اس کا عمل کیا جائے اجازت کے ساتھ، اجازت کہاں سے ملے گی؟ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اجازت دے دے، یہ خاص اولیاء کے لیے خاص بارگاہوں سے اجازتیں ہوتی ہیں جن کی حاجت ہوتی ہے کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے۔ جیسے فرشتوں کو اتنی رفتار دی گئی تو حاجت ہے، ضرورت ہے کہ انہوں نے دنیا کے کام، وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں فرشتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں فرشتوں کو کام پہ لگایا ہوا ہے۔ ہاں اس زمین پر ہمارا قیام ایسے ہی نہیں ہے، سائنسدانوں نے دنیا کھنگال لی، خلا میں پتہ نہیں کہاں کی معلومات حاصل کر لی، کہیں پر بھی زندگی نہیں ہے، انسان نہیں رہ سکتا، یہاں پہ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام کیا نا، فرشتوں کو لگایا، تو نے بارش برسانی ہے، تم نے پانی کنٹرول کرنا ہے، تو نے زمین کو زندہ رکھنا ہے، کھیتیاں اگانی ہے، ہاں ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، پہاڑوں کو سنبھالنا ہے، پہاڑ نہ کرے، سمندر زمین پہ نہ چڑھائے، ہواؤں کو ایسے رکھنا ہے، بادلوں کو ایسے چلانا ہے، سسٹم ایکو سسٹم ایسے رکھنا ہے، جراثیموں کو کنٹرول کرنا ہے، جنات کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے لیے فرشتے ہیں، اور ان کے یعنی اوپر جو ہے وہ اخواص، اوتاد، ابدال، اقطاب، کتب ہیں ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، تو آپ کیوں میرے لیے لگائی ہیں کہ بھئی ان کو ذرا سکون سے امتحان دینے دو، امتحان سکون سے، یعنی پورے طبیعت سے امتحان دے لے اپنا کہ بھئی ہم ان پہ جو آزمائشیں ڈالیں تو یہ اس کو پورا ریسپانس کریں۔ کیسے کرتے ہیں؟ کرنے دو، ریسپانس کرنے دو۔ کتنا پیارا پروردگار، تو ہمارا پروردگار ہے، تو وہ چاہتا تو ہم سب کو فرشتہ بنا دیتا، ہم اڑتے پھرتے، چاہتا بھی جن بنا دیتا، ادھر سے ادھر سے گھومتے رہتے، لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا۔ تو اب مالک کی مرضی سے ہم زمین پہ بھاری ہیں، بھاری ہو کے چلتے ہیں، اور چاہتا تو ہم ہلکے ہو کے اڑتے، پرندے پہ دوڑتے، پھر کیا مسئلہ؟ تو ہم اپنے آپ کو چینج کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اسی لیے آئے کہ اڑنا سیکھیں فرشتوں کی طرح؟ ہم اپنی حیثیت بدلنا کیوں چاہتے ہیں؟ بھائی اس نے 2 قدموں پہ چلنا سکھایا تو یہ ایک امتحان ہے، یہ امتحان تو پاس کریں۔ اب ہم کیوں فرشتوں کی طرح اڑنا چاہتے ہیں؟ وجہ مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں اڑ کے؟ کوئی حاجت ہے کہیں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں فضول نہیں ہے کچھ،
ما خلقت هذا باطلا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی. اس کے ہمیں جو اس نے ثقیل بنایا، بھاری بنایا، زمین پہ ہمارا جسم میٹیریل بنایا، مادی بنایا جسم، روح اس میں ڈالی اور اس کو زمان و مکان کا قیدی بنایا. اس کے اندر اربوں خربوں حکمتیں ہیں. وہ چاہتا تو ہمیں آزاد پیدا کر دیتا، ہم آسمانوں پہ گھومتے، ادھر جاتے ادھر جاتے، جنت میں جاتے، رزق کس جناب گھوم گھوم کے آتے، ادھر قریب قریب جا کر کرتے نا. وہ چاہتا تو ہم کر لیتے ایسا، کہ فرشتے کرتے نہیں ایسا؟ فرشتے کرتے ہاں. تو وہ چاہتا ہمیں ایسی مخلوق بنا دیتا. اس کی مخلوقات کی کوئی گنتی ہے کہ کتنی طرح کی مخلوق ہے؟ ہم تو فرشتہ کہہ دیتے نا، فرشتوں کی اربوں خربوں قسمیں، ہمیں کیا پتا کتنی قسموں کے فرشتے. ہم تو سب کو فرشتہ کہہ دیتے. وہ چاہتا تو ہمیں ان میں سے کر دیتا، بنا دیتا ہمیں. لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا، تو ہمیں بطور انسان یہ ایگزام دینا ہے اور پاس کرنا ہے، بطور فرشتہ نہیں. ہاں، عام انسان سے بڑھ کر جس کو اختیار ملتا ہے وہ آزمائش میں آ جاتا ہے. ہاں جی، ارے اتنے اختیار پہ ہم آزمائش میں نہیں آئے ہوئے. ہاں، جن کے رتبے ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے. عام آدمی کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے، اولیاء کرام کی بڑی مشکل ہوتی ہے زندگی. اولیاء اللہ، اولیاء ابدال اپنی ذاتی اغراض کے لیے یہ اختیارات استعمال نہیں نہیں کر سکتے، منع ہے. وہ کوئی پکنک منانے تھوڑی آ رہے ہیں یہاں پر. تو اولیاء اپنی مرضی سے نہیں جاتے ادھر ادھر؟ نہیں نہیں نہیں، حکم پہ ہے سارا. اچھا، یعنی اپنی ذاتی اغراض و جی مقاصد جی کے جی لیے، جی، یہ میں یار میرا یہ کام ہے، میرا یہ کام نہ کرنا نہ نہیں. نہ. پہلے اپنا اختیار ترک کریں گے تو اختیار ملے گا نا. اپنے اختیار پہ تھوڑی، اختیار سے اختیار کو ترک کرتے ہیں، اختیار کو اختیار سے ترک کرتے ہیں تو اختیار ملتا ہے. اچھا اچھا، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نا، بہت کچھ کرنے کا اختیار دیا ہے، ہم اپنی مرضی سے اس کو چھوڑ دیں کہ یا اللہ میں اختیار نہیں کرتا، مجھے تیری مرضی پہ چلنا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اختیار عطا فرماتا ہے خصوصی. لیکن وہ اپنی مرضی سے پھر بھی نہیں لیکن چلے گا. اگر وہ پھر اس پہ آ جائے پھر گیا. تو وہ تو نیچے گر گیا. اچھا، ہاں، یعنی وہ نفسانیت سے اٹھ کر ملکوتی درجے پر آیا تھا، جی جی جی، اور اس کو کوئی اختیار ملا تو پھر انسان نفسانی اس پہ درجے پہ آ گیا. اختیار واپس ہو جائے گا، اس کے لیے اختیار ہے ہی نہیں. اختیار واپس ہو جائے گا اور سزا بھی ملے گی. اچھا. ہاں، کہ تم کو اسی لیے دیا تھا کہ اختیار. ہم تو سوچ رہے تھے میاں صاحب مکہ مدینے جائیں گے، مکہ مدینے میں جا کے وہاں نمازیں پڑھیں گے. مرضی سے نہیں ہے، اذن پہ ہے. جب وہ اختیار دے دے کہ ہاں جب چاہو تم یہاں کر لو، کوئی منع نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اپنی مرضی نہیں چلے گی. ایک حد تک اپنی مرضی چلتی ہے، اس کے بعد نہیں چلتی. اور پھر شرماتے ہیں یہ لوگ بزرگ کہ ہم اپنے اختیار شو کرتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں. نہیں، اپنے آپ کو روکتے کہ نہیں بھئی ہم نے یہ نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ عائشہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے میرے ساتھ چلے، تو چاہا آپ نے نہیں چاہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہوں تو کرنا نہیں ہے کچھ، میں چاہوں تو، اور پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ. ہاں، تو ایک پہاڑ سونے اور چاندی کا اس کی مطلب ہے کہ دنیا اس کی قیمت دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. یہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پہ رکھا گیا. محبوب تم چاہو تو ہو جائے گا، چاہو تو خواہش کرو.
سرکار چاہتے تو ان کا آخرت کا اجر کم تھوڑی ہو جاتا کوئی نہیں. ان کی نظر میں یہ کوئی بات ہی نہیں تھی. دنیا کی آسائشیں کی نظر میں کوئی چیز کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی، نہ تکالیف اس کی، نہ اس کی آسائشیں، نہ اس کے اختیارات. آقا کی تو شان کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے نا. صلی اللہ ورا الورا، انبیاء کرام کی عقلوں سے ورا ہے سرکار کی شان. کیا سمجھتا کوئی؟ ہم تو عام ولی کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتے، پہچان نہیں سکتے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، نہیں سمجھ سکتے. تو اولیاء کرام اس لیے تھوڑی بنتے کہ زمین میں وہ حکومت حاصل کر لیں گے اور اپنی مرضی چلائیں گے اور نفس کے بندے بن جائیں گے، اپنی مرضی کریں گے. پھر یہ اپنی مرضی چھوڑ کے تو ولی بنتا ہے بندہ. اپنی قربانی، نفس کی قربانی کر کے تو کچھ مقام حاصل ہوتا ہے اس کو. یہ جو خواہش کرنا مضموم ہوا نا پھر کہ وہ وظیفہ بتا دیں جس سے میں بھی آگے پیچھے جگہ جاؤں، وہ وظیفہ بتا دیں میں بھی اڑوں، اس کا مطلب یہ خواہش کرنا مضموم ہے. عاملوں کے چکر ہے. عاملوں کو یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں. ویسے ہی اللہ نہ کرے اگر کسی کو مل بھی جائے ایک جو محدود پیمانے پہ وہ فساد پیدا کر دیتا ہے. اب جادوگروں کو دیکھو نا، جادو کے ذریعے کچھ مل جاتا ہے نا تھوڑا بہت، ایسا فساد کر رہے ہیں دنیا میں. اس جادوگر کے تابع جنات ہو جاتے ہیں، وہ کیسے من مانیاں کرتا ہے اپنی، کتنا فساد کر دیتا ہے. جھگڑے اور پتہ نہیں کیا 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 فساد پیدا کرتا ہے. چھوٹا موٹا جادوگر ہوتا ہے تو انسان کا نفس تو ظاہر سی بات ہے اس کو برائی کا حکم ہی دیتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. حسد جو ہے نا، حسد اس کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ بندہ یہ سمجھتا ہے نہیں جی میں تو رشک کر رہا ہوں اس پر، حسد تھوڑی کر رہا ہوں. تو اس کو ڈیفائن اگر کر دیں آپ. حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو دوسرا یہ چاہے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے. یہ حسد ہے. مثال کے طور پہ کسی کے پاس موٹر سائیکل آ گئی نئی، اور فیام کی بات کر رہا ہوں، گاڑی آ گئی، کسی کی دکان چل پڑی، کوئی دنیاوی طور پہ طاقتور ہو گیا، اچھی جاب مل گئی، اچھی جاب مل گئی. اچھا کسی میں خوبصورتی اللہ نے رکھی ہے، کسی میں خوش آوازی رکھی ہے، کسی میں کوئی صفت رکھی ہے، کسی میں کوئی نعمت دی ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، اب وہ دوسرے کو نہیں ملا ہوا تو وہ یہ چاہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے. زوال نعمت، دوسرے کے لیے زوال نعمت کی تمنا، یہ حسد ہے. اچھا میں بھی ایسا بن جاؤں، یہ رشک ہے، یہ برا نہیں ہے. اگر کسی اچھی بات میں رشک کر رہا ہے بندہ تو اچھا ہے، اور بری بات میں رشک کر رہا ہے تو برا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو دیکھا کہ کوئی گلوکار بن کے اور سپر سٹار بن گیا اور گا رہا ہے، ناچ رہا ہے، کما رہا ہے، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ماڈلنگ کر رہا ہے، بڑے پیسے آ گئے. اب بندہ گئے یار میں بھی کاش میں بھی ایسا ہوتا. رشک، تو اس کا رشک بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے. کہ تو دیکھو اس کا قیامت میں کیا ہوگا، دین کے اندر اس کا کوئی سٹیٹس ہے کہ نہیں، کوئی عزت اس کے دین کے طبقے میں اللہ رسول کی نظر میں کوئی عزت ہے یا نہیں. جب وہاں کوئی عزت نہیں ہے تو تم اس کو یعنی عزت والا سمجھ رہے ہو تو غلط کر رہے ہو نا بھائی. تو نعمت جس کو واقعی نعمت کہا جائے، دنیاوی یا اخروی کوئی نعمت کہا جائے، اس میں کسی کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں.
تو یہ اچھی چیزوں میں اچھا ہے. اور یہ سوچنا کہ میں چاہے ایسا بنوں یا نہ بنوں، یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے. اچھا، اگر کوئی کسی برائی میں آگے بڑھ گیا اور کوئی شخص اصلاح کے طور پہ کہتا ہے یا اللہ اس کو اس زحمت سے نجات عطا کر، اس کو ہدایت عطا کر دے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ بیچارہ گمراہ ہو جائے گا یا جہنم کا حقدار ہو جائے گا. مطلب کوئی رشوت کے پیسے سے، غصب کے، چوری کے، ڈاکے کے پیسے سے کوٹھی خرید لی، کسی نے گاڑی خرید لی. اب آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، تو یہ حسد نہیں ہے، اصلاح ہے، یہ اصلاح ہے. اب کوئی حلال کے مال سے بڑا آگے چلا، ترقی کی، گاڑی خریدی، یہ کیا وہ کیا، اب آپ بولو اللہ کرے بڑا غرق ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ حسد ہو جائے. تو جو نعمت واقعی نعمت ہے، اس نعمت کا زوال چاہنا، سامنے والے کی نعمت کا زوال چاہنا، یہ حسد ہے. اور اس کے جیسا خود نعمت حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنا، کوشش کرنا، یہ رشک ہے، اچھی چیزوں میں اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے. اب حسد کہ تو مطلب ہے کہ ایک روایت ہے اس کے بارے میں بڑی پیاری سی اور سبق آموز، باقی تو اس پہ روایتیں بے شمار، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس کی نشانی ہے حسد کی کہ جس کے بارے میں کسی کو حسد آ رہا ہے، اگر اس کی کوئی برائی کرے گا تو اس کو دل میں ٹھنڈک آئے گی، ٹھنڈک محسوس ہوگی، ہاں بھائی پتہ چلا، اچھا لگے گا. ہاں نہیں اچھا لگے گا. اگر اس کی نعمت زائل ہو جائے گی، جی پریشان ہو جائے گا، وہ جی نعمت میں کمی آئے گی، سکون ملے گا، چلو میرے پاس نہیں اس کے بعد تو اس کے پاس بھی نہیں ہے. ہاں یہ بھی ایک نشانی ہے. کوئی اس کی تعریف کرے گا، اس کی نعمت کی تعریف کرے تو اس کو برا لگے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا. اس کا ذکر جیسے شروع ہوگا یہ کاٹنے کی کوشش کرے گا کہ اس کا ذکر چھوڑو، نعمت. اور جیسے اس کی برائی شروع ہوگی تو بڑھ بڑھ کے ذکر کرے گا، ہاں وہ تو یوں بھی ہے، اور اشاروں میں، کنایوں میں، چھپ کے، ڈھکے چھپے الفاظ میں، یا سامنے آ کر. سیاستدان ایک دوسرے کو جو کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ملی بخت سے بھی کرتے ہیں خیر، لیکن واقعی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، چاہتے بھی ہیں ایسے ہی زوال ہو جائے. حکومت والا چاہتا ہے کہ اپوزیشن کبھی اقتدار میں نہ آئے، اور اپوزیشن والے چاہتے ہیں کہ آج یہ حکومت گر جائے، اس کی جگہ میں آ جاؤں. آپس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ وزیر کیوں بن گیا، مجھے بننا تھا، وہ آگے کیوں چلا گیا، مجھے جانا تھا، یا وہ نہ جائے میں آ جاؤں. دنیا کے مال، الدنیا جیفۃ وطالبها کلب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کا ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک لاش ہے اور اس کو طلب کرنے والے کتے ہیں، اس کا طالب کتا. تو اور دنیا کیا ہے جو انسان کو خدا سے غافل کر دے، وہ دنیا ایسی چیز کو طلب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، کہ جو ہمیں اللہ سے غافل کرنے والی ہے. تو حدیث پاک کے مطابق وہ شخص کتا ہے جو ایسا کرتا ہے. تو حسد کی بیماری ہر طبقے میں تقریباً ہوتی ہے، دینی طبقے میں بھی ہوتی ہے، دنیاوی میں تو چلو بہت ہی ہوتی ہے، مطلب ہے کہ حد ہو گئی. یعنی کہ جو کلاس میں فرسٹ آ جاتا ہے اس کو سیکنڈ والا تھوڑا سا یار کل میں آؤں گا فرسٹ، یہ نہ آئے. اگر فرسٹ آنے والا بیمار ہو جائے
ایک پیپر نہ دے سکے تو یہ کہتا ہاں چلو اب تو میری لک لگ گئی نا، تو میں آ جاؤں گا۔ ریس میں یہ ہے نا ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا ہے کہ میں آؤں فرسٹ آؤں، گاڑیوں کی ریس ہو گئی، کسی بھی چیز کی ریس ہو جائے۔ دینی طور پہ بھی ہوتا ہے، رشک تو وہ ہوتا ہے کہ جو نیکی میں آگے بڑھنے پہ ہو جائے، کہ یہ اتنی نیکیاں کرتا ہے، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے میں کروں۔ جیسے صحابہ کرام آپس میں رشک کیا کرتے تھے کہ اس نے اتنا کیا، اب میں یہ کروں گا، میں بھی کچھ کروں گا، میں بھی یوں کروں گا، نیکی میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے میں حسد نہیں ہے۔ ہاں نیک لوگوں کا دنیاوی معاملات میں، جیسے ایک پیر کے مرید چاہیں کہ اس کو خلافت نہ ملے مجھے مل جائے، اب یہ کوئی دینی عہدہ نہیں ہے، خلافت ایک ذمہ داری ہے، دینی عہدہ نہیں ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ ضروری کہ خلیفہ اعلیٰ جنت میں ہوگا اور جس کو خلافت نہیں ملی وہ ادنا جنت میں ہوگا، یا وہ جہنم میں چلا جائے گا؟ ایسا تو کہیں نہیں ہے کہ جس کو خلافت مل گئی کیا وہ ضروری وہ جنتی ہو گیا؟ اب خلافت ملے جنت میں نہیں ہوگا، خلافت ملی ہے۔ بیان کرتے ہیں نا کہ جو خلیفہ ہمارا ہو گیا، بزرگوں سے سنا ہے ہاں ہاں کہ اب ان کو ہم سنبھالیں گے، ابھی کچھ بھی ہو جائے گا، اسے کرنا نہیں چاہیے لیکن اس کو قیامت کے دن ہم سنبھالیں گے، یہ پوری لڑی ہے۔ بزرگ اس طرح باتیں تو ان کے دعوے ہیں، بزرگوں کے دعوے ہیں، اللہ کرے ہو جائے۔ شرعی اعتبار سے کچھ نہیں ہے ایسا، اچھا نہیں۔ ویسے تو مرید ہونے پہ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، مرید ہی ہو جائے تو کافی۔ اس کو اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے کہ یا اللہ میرے مرید کو توبہ کی توفیق دے اور پھر اس کو موت عطا فرما۔ یہ آپ نے دعائیں کی ہیں اور یہ قبول ہوئی ہوگی، آپ نے اعلان فرما دیا، یہ بھی کافی ہے۔ تو خلیفہ کی تو بات ہی کچھ اور ہو گئی، پھر یہ تو بات ہو گئی نا، لیکن ایسا کنفرم نہیں ہے، یعنی آپ قسم نہیں کھا سکتے۔ یہ فضائل ہے کہ یہ وقت خوف کام نہیں آتے، جب خوف کا غلبہ ہوگا تو پھر یہ فضائل کام نہیں آئیں گے، پھر توجہ نہیں جاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابہ کرام کو فرمایا فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، اور وہ لوگ رو رو کے جو نا راتیں گزار دیتے تھے، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے گناہ معاف کر دے۔ کیوں؟ ان کو سرکار کی بات میں بھروسہ نہیں تھا، صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ تھا، لیکن خوف کے وقت جو ہے بشارتیں بھول جاتی ہیں انسان کو۔ حتیٰ کہ قیامت کا جو منظر ہے اس میں انبیاء کرام کے بارے میں آئے گا، یعنی میں نے پڑھا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب جلال کی تجلی ہوگی اور جہنم کو لایا جائے گا اور اس کی گردنیں ہوں گی، اس کی، اور یہ آگ کی اس کی جو نا گردن ہوگی، چونچ ہوگی، اور مرغی کی طرح جیسے مرغی دانہ چنتی ہے ایسے یہ اہل محشر میں سے جہنمیوں کو چن چن کے لے کے جا رہی ہوگی، اور یہ جہنم جو ہے وہ فرشتوں نے اس کو سنبھالا ہوا ہوگا، اور وہ سمجھ لو کہ گویا رسیاں توڑا رہی ہوگی کہ مجھے یا اللہ مجھے ان پہ مسلط کر دے، جہنمیوں کو میں اچک لوں۔ تو اس کو جب دیکھیں گے تو بڑے بڑے مقربین سجدے میں گر جائیں گے کہ یا اللہ ہم اس سے بچا، پھر ان کو وہ بشارتیں یاد نہیں رہیں گی۔ مقام خوف ہے، اور مقام رجا جو ہے، رجا ہے تو پھر بندہ کیا تھا، بات ہی کچھ نہیں، پھر تو تم کیوں کڑتے ہو رضا ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، ارے غفار ہے بخش دے گا، اس کو ہمیں عذاب دینے سے کوئی فائدہ تھوڑی ہے اس کا، بس جو معافی مانگتا ہے اس کو وہ معاف کر دیتا ہے، اس کا کیا جاتا ہے۔ یہ
وہ بات ہے جب بندہ اپنے ایک کیفیت میں ہو، رجا کی کیفیت میں ہو، اور ایمان دونوں کے بیچ کا نام ہے. لیکن کیا خلفاء بہکے نہیں؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے 3 استاد مرتے وقت انہوں نے کلمہ کفر بولا. آپ خوف کے مارے جوانی میں آپ کی کمر جھک گئی، خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف سے کہ یا اللہ میرا پتہ نہیں کیا بنے گا. وہ تو خلیفہ نہیں تھے، استاد تھے، پیر تھے. اب اللہ کی بے نیازی کے سامنے کون سا بھی خلیفہ ہے، کون سا مرید ہے؟ سب اہل فضل کا فضل اس کے فضل پر ہے. جب اس کے غضب کا معاملہ ہوتا ہے، الامان والحفیظ، اس کے جلال کا معاملہ ہوتا ہے، پھر سب کا ہے. تو بندے کو خوف اور رجا کے درمیان رہنا چاہیے، نہ بالکل بشارتوں پہ وہ ہو جائے، بے خوف ہو جائے، اور نہ اپنے اعمال کو دیکھ کے مایوس ہو جائے. دونوں باتیں منع ہے. گناہ رضا کا حساب کیا، وہ گرچہ شمار سے ہیں ورا، مگر اے خدا تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے. یہ صحیح درمیان میں آ گیا آپ کہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو بے شمار گناہ ہے میرے، لیکن تیری رحمت بھی تو بے شمار بتا ہے. ہاں، تو خلیفہ ہونا اگرچہ ایک یعنی امتیازی مقام ہے، چلو اس کو ہم ایسے کہہ لیں امتیازی مقام، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو خلیفہ ہو جنت میں بھی اس کا مقام امتیازی ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ میں پیر کے خلیفہ ہونے کی بات کر رہا ہوں. جی جی. ہاں، خلفائے راشدین کی بات وہ بالکل ہی الگ ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ بحث ہے. میں تو پیروں کے خلیفاؤں کی بات کر رہا ہوں. کہ خلیفہ مانا ایک ذمہ داری، کسی کو بڑا بھائی بنا دیا، بھائی اب تو نے تربیت کرنی ہے لوگوں کی. اب تو اس سے سوال بھی زیادہ ہوگا، ہاں بھی تو نے کتنی تربیت کی، کتنوں کی بھی کہ نہیں کی، کیا کیا تو نے؟ جیسے کوئی باپ ہوتا ہے، مطلب خلفاء کا خلیفہ بنانے کا مطلب یہ کہ جیسے آپ نے کسی کی شادی کرا دی اپنے بچے کی، اب وہ اس کے اولادیں ہو گئی، تو بھائی وہ اگرچہ وہ آپ کے لیے اصال ثواب زیادہ ہوگا، اب یہ بھی کرے گا، اس کے یعنی آپ کے پوتے پڑ پوتے وہ سب آپ کو اصال ثواب کریں گے نا، وہ ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں ذمہ داری بھی تو زیادہ آ گئی ہے نا، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. حسد کو دور کیسے کریں گے؟ حسد کو دور کرنا دعا سے ہے. اللہ تعالیٰ، یہ ایسی قلبی بیماری ہے کہ جو دعا سے دور ہوتی ہے. اس کا علاج امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جس پر آپ کو حسد محسوس ہوتا ہے، کہ جس کی نعمت دیکھ کے دل جلتا ہے، اور جس کی نعمت ختم ہوتی بھی دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، اس کا مطلب آپ کو حسد کی بیماری ہے. ہر ایک سے نہیں ہوگی، کسی ایک سے ہوگی، 2 سے ہوگی، 3 سے ہوگی. اس کے لیے ہے کہ آپ اس کے نعمت میں دوام کی دعا کریں، یا اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھا، اس کو اور نعمت عطا فرما. دل تو نہیں چاہ رہا ہوگا، دل نہیں چاہ رہا ہوگا، یہ تو آپ کڑوی دوائی کھانے کا دل چاہے گا؟ کڑوی دوائی کھانے کا تو دل نہیں چاہے گا بندے کا. اور تو کہتا ہے بھائی میں نہ ہی کھاؤں، بس میٹھی میٹھی کھاؤں کوئی. لیکن یہ کڑوی دوا ہے، نفس نہیں ہے کبھی بھی چاہے گا کہ میں دعا کروں. بھائی میں کیوں دعا کروں؟ اور یہ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے دعا کرنا. اس کا مجھے 2-3 بار ذاتی تجربہ ہوا. مجھے کسی شخص پر
میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ شاید ریکارڈڈ ہے. تو میں جو ہے وہ میرے دوست جو تھا ایک، ہم ایک تنظیم میں تھے دعوت اسلامی، تو ہم دونوں ساتھ ہی تھے. اس کو نگران بنا دیا گیا. تو میں نیا نیا تھا، مجھے تو کچھ معلومات نہیں تھی، دینی ماحول بھی اتنا نہیں تھا میرا کہ مجھے اتنی گہری باتیں پتہ ہوں. تو مجھے یہ کیفیات آنا شروع ہو گئی، محسوس ہونا شروع ہو گئی کہ کوئی اس کی تعریف کر رہا ہے تو مجھے یوں ہو رہا ہے دل میں. اب بظاہر تو نہیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، نہ میں سمجھ رہا ہوں اس کی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے مجھے ایسے. دوستی ہے، اب ایک کو آگے بڑھا دیا، میرے اوپر اس کو نگران بنا دیا، مجھے ذیلی نگران بنا دیا کسی جگہ کا. اب میں کہ ذیلی اس کے ماتحت کیسے اپنے آپ کو برداشت کروں. بڑا دل میں ہوا. میں خیال ہے کہ 1-1.5-2 ہفتے 10-15 دن گزرے ہوں گے مجھے اس پر جلتے کڑتے نا. اچھا کوئی اس کی برائی کرے، کیونکہ اب اس فیصلے سے بہت سارے لوگ متفق نہیں تھے. وہ شیطان ان کی زبان سے بول رہا تھا. وہ مجھ سے آ کے اس کی فیصلے میں تنقید کر رہے ہیں کہ دیکھو یار تم کو نہیں بنایا اور اس کو بنا کے، یار بیان تو تم اچھا کرتے ہو، درس تو تم اچھا دیتے ہو، لوگوں کو کنوینس سیٹنگ ترکیب ہاں وہ تمہاری زیادہ اچھی ہے، اس کو خواہ میں بنا دیا. اب میرے دل میں تو آئے کہ یار دل میں یعنی نفس تو کہہ رہا صحیح کہہ رہے، لیکن میں اس بات کا اظہار تو نہیں کر سکتا تھا کیا صحیح کہہ رہے یار. لیکن مجھے دل میں نا وہ ایک جلن کھڑن اس کا تجربہ ہوا کہ حسد کسے کہتے ہیں. خیر میں نے کوئی عملی اقدام تو نہیں کیا، نہ میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی. میں نے یہ بولا نہیں بھائی جو اوپر والے کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تنظیم ہے جنہوں نے بنائی انہوں نے چلانی ہے تو ان کو زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے. اب ہمیں کیا پتا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن وہ نفس کی چنگاری جلا رہی ہے، دل جل رہا ہے. اجتماع میں گئے تو وہاں پر ایک صاحب نفس کے خلاف اور حسد کے بارے میں نا پورا بیان کر رہے تھے. یہی باتیں تقریباً ایسی باتیں. اب میں کہہ رہا ہوں ہائی میرے اندر یہ بھی علامت ہے، دل میرا گواہی دے رہا کہ یہ علامت بھی ہے، یہ علامت بھی ہے، یہ علامت بھی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اس کا مطلب میں حاسد ہو گیا ہوں، حسد کا شکار ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ نیچرل چیز ہے کہ بندہ حسد آ جاتا ہے، لیکن جیسے غصہ آ گیا بندے کو، غصہ حرام نہیں ہے، لیکن غصے کا شکار ہو کر کچھ کر ڈالنا پھر اس کا اپنا ایک معاملہ کہ وہ حرام ہے، مکروہ ہے، کفر ہے، کیا ہے، وہ اس کے عمل کو دیکھا جاتا ہے. میں نے کہا چلو یہ تو شکر ہے کہ میں نے ابھی تک زبان سے بھی کچھ نہیں بولا، عمل بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کیا. اب وہ میں کروں چلو اچھا یہ تو حسد تو سمجھ میں آ گیا، اب اس کا کرنا کیا ہے. پھر انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اس کا علاج بتایا. علاج کیا اس کا انہوں نے کہا کہ آپ دعا کرو. امام غزالی فرماتے ہیں دعا کرو، اس نعمت کو اس شخص کے لیے دعا کرو، یا اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھا. اب میں کیسے بولوں کہ نعمت کو اور بڑھا؟ وہ لمحات مجھے ابھی بھی یاد ہیں، وہ جگہ بھی یاد ہے جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. لاہور کی بات ہے، ان دنوں مسلم مسجد میں اجتماع ہوتا تھا. تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو ہاتھ نہیں اٹھائے جا رہے مجھ سے. اللہ اکبر. کبھی اتنا تردد نہیں ہوا مجھے کبھی کسی معاملے میں، اور اتنا میں اپنے ہی سامنے بے بس نہیں ہوا. اس لیے مجھے پتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اس پہ قابو پانا مشکل ہے. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بہرحال ہاتھ اٹھائے. اب زبان سے میرے الفاظ نہیں نکل رہے کہ کیا بولوں کیا دعا مانگوں. پھر وہی بات ہے من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، سرکار کی نظر کرم ہو گئی.
تو میں نے ان کی ترقی کے لیے دعا کی، یا اللہ ان کو اور ترقی دے۔ اب ہمارا علاقہ چھوٹا سا تھا، تو میں نے کہا نہیں، ان کو پورے لاہور کا نگران بنا دیں اور ان کو پورے پنجاب کا نگران بنا دیں اور مجھے ان کے تابع رکھ۔ پھر میں نے کہا ان کے صدقے سے مجھے کوئی اور نعمت عطا کر دے، تیرے پاس نعمتوں کی تو کمی نہیں ہے۔ پھر میں صدقے کا، مگر یہاں صدقے کی نعمت ملے گی، میں نے کہا ارے تو بول تو صحیح کیا ہوتا ہے، نفس کو تھوڑا سا رگڑا تو لگے۔ حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنی ہی نظر میں میں خود ہی، میرا نفس کہہ رہا کہ نہیں یہ الفاظ تو اکیلے میں بھی نہ بول، تنہائی میں بھی نہ بول کہ اس کے صدقے میں مجھے ملیے، کیوں اس کے صدقے میں، کیوں سرکار کے صدقے میں مل جائے۔ میں نے کہا وہ تو صحیح ہے سرکار کے صدقے میں ملے، لیکن کیا نیک لوگوں کے صدقے میں نہیں ملنی چاہیے کوئی چیز؟ اب اس کے صدقے میں ملے تو مشکل کام ہو گیا بڑا۔ لیکن بہرحال وہ الفاظ میں نے منہ سے ادا کر دیے جیسے تیسے، مرتے مرتے یہ میں نے کر دیے نا تو ایک دم ٹھنڈا ہو گیا، جیسے میں کسی جو ہے نا وزنی پتھر کے نیچے سے میں باہر نکل آیا، ایک دم جو سانس آیا، ٹھنڈی سانس جسے کہتے ہیں نا۔ اور پھر میرے لیے دعا مانگنا ایک بار ہو گیا تو میں نے آسانی سے پھر باقی دعا بھی مانگی، پھر میں دعا مانگتا رہا، بار بار۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بار بار اپنے محسود کے لیے دعا مانگو، جس سے تمہیں حسد محسوس ہو رہا ہے، جو شیطان تمہیں تمہارے بھائی سے لڑانا چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرانا چاہ رہا ہے تمہارے ذریعے، کیونکہ اس کو خود حسد ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، کہ ان کو محبوب کیوں بنایا، مجھے بناتا، مجھے کیوں نہیں بنایا، تو میں ان کو بھی، ان سے بھی نعمت ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ ان سے نہیں تو ان کی اولاد کو تو گمراہ کروں گا ہی کروں گا۔ یہ ہاں سارا دنیا میں جو چل رہا ہے معاملہ، یہ حسد کی پاداش میں چل رہا ہے، جتنے گناہ ہو رہے ہیں اس کا باعث حسد ہی ہے۔ خشت اول، اس کی پہلی اینٹ جو ہے نا حسد کے رکھی گئی تھی، تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال واقعی ایسا ہوا جیسے دعا کی تھی، وہ بندہ پہلے اسلامی بھائی پہلے وہ نگران بنے کابینہ کے، یعنی پنجاب، پہلے لاہور میں ان کو بڑی ایک منصب ملا، ان کو نگران ان کی حیثیت مل گئی تقریباً، اور اس کے بعد پنجاب کے ایک نگران کابینہ تھی، اس میں وہ آ گئے، اور بڑے ان کے سفر، وہ ادھر جا رہے ہیں گاڑی میں، ادھر گھوم رہے ہیں، اور ماشاء اللہ عزتیں، لوگ ان کو سلام، اور میں کوئی جانتا بھی نہیں۔ لیکن اس وقت نا جب یہ میں نے عملی دیکھا تو مجھے اس وقت حسد نہیں آیا، کہ وہ جو 4-5 سال 8 سال 10 سال پہلے جو دعا کی گئی تھی وہ مجھے لگتا ہے کہ قبول ہوگی، کیونکہ وہ بالکل خالصتاً دعا تھی نا یار، دل چاہی بھی نہ تھا دعا کرنے کا، نفس تو کہتا نہیں بھائی یہ دعا نہیں کرو، ہو گئی دعا۔ اور شاید ان کے صدقے میں ہمیں یہ والی فیلڈ میں کہ درس نظامی پڑھنا پڑھانا، یہ وہ تجوید اور یہ سارا معاملات ہو سکتا ہے ان کے صدقے میں ملے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بھی کچھ بھی دے سکتا ہے، کیونکہ جب ان کو وہی جو میں الفاظ میں نے بولے تھے اگر وہ پورے ہوئے ہیں، اگرچہ میں تو پھر یعنی سوچا بھی نہیں یہ کیسے ہوگا، کیونکہ وہ چھوٹے لیول کے تھے، ہم لوگ بالکل نئے تھے، لڑکے 18-19 سال کے، وہ کہاں سے نگران ہو پنجاب کے بن جائیں گے، اور یہ وہ، لیکن وہ بات پوری ہو گئی۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہ حال بہترین ہے، لیکن ہے بڑا مشکل۔ میرے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ مجھے پہلی مرتبہ حسد کا پتہ چلا کہ یہ حسد ہوتا ہے۔ آتا تو پہلے بھی ہوگا، انسان ہے، گناہوں کے پتلے ہم تو ظاہر سی بات ہے وہ، لیکن وہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ یاد ہے مجھے ایسا ہوا۔ اور پھر اس کا علاج بھی دعوت اسلامی میں جیسے وہاں گئے تو ماحول کی برکت سے علاج اس کا ہو گئے الحمدللہ، اور ایک چیز سیکھنے کو مل گئی،
اب جس کسی کے بارے میں کوئی بھی نعمت سامنے آتی ہے تو اگر غور کرے کیا مجھے حسد تو نہیں آ رہا اس کے بارے میں، آتا تو فوراً دعا کر دیں یا اللہ اس کے لیے اس میں اور ترقی دے، اس کو ظاہری باطنی اس کی برکت عطا فرما، اس کو یہ نواز دے اور نواز دے، اس کے صدقے میں مجھے بھی کچھ دے دے۔ اب تو آپ نے اکاؤنٹ کھول لیا نا صدقے والا، تو اب تو شیطان بولے گا اب اس کو تو صفائی کرو، اس کے تو حسد دلاؤ نہیں ہے، ورنہ اور جو ہے خواہ مخواہ میں جو ہے نا یہ والا چیپٹر بند کر تو کچھ اور کرتے۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا حسد آنا کم ہو گیا، میرے ذہن میں نہیں آتا حسد، کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے نا، انہوں نے دیکھو کیسا ٹو دی پوائنٹ اس کا حل بتایا۔ آج عرس بھی ہے ان کا، ہاں اچھا 14 جماعت ماشاء اللہ۔ تو امام غزالی کی کیا شان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے بے شمار درجات ان کے بلند فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا مزید قرب عطا فرمائے، اپنے ذات و صفات کی معرفت میں ان کا حصہ زیادہ فرمائے اور ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرمائے۔ کیا بات ہے جی ان کی۔ تو انہوں نے حسد کا علاج عطا کیا یہ، اور یہ اگر ایک بیماری ٹھیک ہو جائے نا کسی کی تو میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں گناہ ختم ہو جائیں گے، معاشرے سے ختم ہو جائیں گے سینکڑوں، اور بندہ پہچاننے لگے کہ یہ کیوں ہے، حسد کی وجہ سے ہے۔ بعض لوگ اپنے ہی چھوٹے ترقی کر جاتے، بڑا کہتے ہیں یار حسد آنے لگتا ہے اس کو کہ مجھے اتنی ترقی نہیں ملی، اس کو مل گئی، ہاں آج یہ وہاں چلا گیا، یہ یوں کر رہا ہے، یہ اتنا کما رہا ہے، یہ اتنا کھا رہا ہے، یعنی خرچ کر رہا ہے، یہ اتنا گھوم رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، حسد میں آ جاتا بندہ، پتہ نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی۔ تو بس اس کا علاج یہ ہے کہ آپ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنا بھی بھلا، جو نعمت ملے کسی اور کو تو آپ اس کی ترقی کی دعا کریں۔ اچھا، اس کی ترقی کی آپ دعا کریں گے، اس میں ترقی اس کی ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کوئی نعمت عطا کرے گا۔ تو اب شیطان اس طرف توجہ نہیں جانے دے گا، آپ کو حسد ہی نہیں کرائے گا، کم بخت مارا، وہ بولے گا اب نہیں اس کو حسد نہیں کراؤ، یہ ورنہ اپنی کوئی نعمت بڑھا لے گا دعا کر کے۔ اچھا، دینی بھی آتا ہے اس میں، دنیاوی بھی آتا ہے۔ کوئی اپنے پیر کے قریب ہو گیا، ایک شخص، دوسرے بولتے ہیں یار اس کے تو بڑے مزے ہیں، اس کا تو یوں، اس کا تو یوں، اور معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ کسی نے بتایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی تو اس پہ لوگوں نے حسد کرنا شروع کر دیا کہ یار اس کو کیوں ہو گئی، ہمیں تو نہیں ہوئی آج تک، حسد کرنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی یہ کسی کی قابلیت پہ نہیں ہے، یہ تو کرم کی بات ہے، قابلیت کیا ہو سکتی ہے کسی کی، کچھ بھی نہیں، آقا کی مرضی ہے، جس کو چاہے کرا۔ میں نے ایسے دیکھا، میں نے ہر ماحول میں حسد ہو سکتا ہے۔ اب دیکھو نا شیطان نے کس بات پہ حسد کیا، قرب پہ تو کیا کہ یا اللہ مجھے اپنا محبوب کیوں نہیں بنایا تو نے، مجھے کیوں نہیں بنایا اپنا محبوب، تو کتنا قرب چاہ رہا تھا، وہ کر رہا تھا حسد۔ پہلا گناہ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ہاں، آسمانوں پہ پہلا گناہ حسد ہے، اور زمینوں پہ پہلا گناہ قتل ہے۔ اب وہ بھی حسد کی وجہ سے کیا، حسد کی وجہ، وہ جو حابیل و قابل والا معاملہ، وہ بھی حسد کی وجہ سے کہ حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تھا، کیونکہ وہ ایک لڑکی سے شادی کا تھا معاملہ، وہ قابیل ہی کی بہن تھی، کیا نام تھا، قابیلہ، کیا نام تھا، اقلیمہ۔ آدم علیہ السلام کی یہاں 2 اولادیں ایک وقت میں ہوا کرتی، جڑواں ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ تو اس وقت قانون یہ تھا کہ جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوگی اس کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی،
دوسری یا پہلی مرتبہ یا تیسری چوتھی مرتبہ میں جو بھائی و بہن پیدا ہوئے ہیں ان کی کراس میں آپس میں شادیاں ہو سکتی ہیں. یہ تھا کیونکہ اس وقت کزنز وغیرہ تو تھے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، بھائی بہن ہی تھے سارے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ نظام، یہ قانون رکھا تھا. تو اکلیمہ جو تھی وہ ذرا خوبصورت تھی، حالانکہ وہ قابیل کے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی. تو اب آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ایک دوسرے بھائی جو دوسرے مرتبہ میں پیدا ہوئے تھے حضرت حابیل، ان سے طے پایا نکاح. قابیل نے کہا میں تو نہیں مانتا، میں تو اسی سے کروں گا شادی. کیا انہوں نے منع فرمایا؟ آدم علیہ السلام نے منع فرمایا. اس نے بولا نہیں، میں تو نہیں مانتا اس کو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان میں فیصلہ کرایا. اذ قربا قربانا، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھی تم قربانی کرو، اللہ کی بارگاہ میں ایک جانور قربان کرو اور اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دو. جس کی قربانی قبول ہوگی آسمان سے آگ آ کر اس کو لے جائے گی اور باقی پڑا رہ جائے گا ان پہ. تو جب جا کے دیکھا آگ آسمان سے آئی، ایک جانور اٹھا کے لے گئی، وہ قبول ہو گیا. دوسرا جانور پڑا رہ گیا، دیکھا تو وہ قابیل کا جانور تھا. اس نے کہا میں نہیں مانتا. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ وہ ایک سے قبول کر لی گئی قربانی اور دوسرے سے قبول نہیں کی گئی. تو اس نے کہا، قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. قال لأقتلنک، تو میں تجھے ضرور قتل کروں گا. اب قتل ان کو کرنا آتا نہیں تھا. قتل کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں قتل کر کے، کیسے کریں گے قتل، پتہ بھی نہیں تھا اس کا. قتل ہوتا کیسے؟ بہرحال انہوں نے موقع دیکھ، یعنی لڑائی ہوئی تو حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی لئن بسطت یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک، کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاؤ گے تو بڑھاؤ، تو جو تم کو کرنا ہے کرو، میں نہیں لڑوں گا تم سے. میں تم کو نہیں مارنا چاہتا، تم کو مارنا، تم کو جو کرنا کرو. اگر تم مجھے مارو گے تو میرا گناہ سارے تمہارے پہ پڑیں گے اور تم خسارہ یعنی پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گناہ گار ہو جاؤ گے. پورا واقعہ اس کا لکھا ہوا ہے. تو اس نے کیا کیا، قابیل نے کیا کیا کہ موقع دیکھ کر حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سو رہے تھے، اسے پتھر سے لا کے سر کچل دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا. زمین پہ پہلا قتل حسد کی وجہ سے. اور حسد کا باعث عورت، کوئی زن، زر اور زمین. قتل 3 وجہ سے ہوتے نا زیادہ تر، عورت، دولت اور زمین کی وجہ سے ہوتے. اور زمین اور دولت بھی انسان عورت کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے. حسد وہ چیز ہے. تو اس کا مطلب آسمان پہ بھی پہلا گناہ یہ ہوا، حسد، زمین پر بھی اس کی وجہ سے ہوا. اس کی وجہ سے یہ جتنے گناہ ہوتے ہیں نا، قتل ہوتے ہیں، اغوا ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، مال کے لیے ہوتا ہے نا، مال کے لیے ہوتا ہے، جاہ و جلال کے لیے ہوتا ہے اور اقتدار کے لیے ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوں، کیا کرنا ہوتا ہے اس سے؟ ایک ہی چیز ہے کہ میں ہوں، کوئی اور نہ ہو، بس میں نعمت میں آگے رہوں، دوسرے میرے سے پیچھے رہیں، دوسروں سے چھین کے اپنے ہاتھ اپنے پاس رکھ لیتا ہے. تو یہ حسد ہے. اس سے تو بچنے کی دعا کرنی چاہیے.
حسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کی تو یہ کہ جس کی نعمت آپ کو لگے کہ مجھ سے زیادہ ہے، کوئی بھی نعمت، اس کی ترقی کی دعا کریں، اس میں برکت کی دعا کریں، اس کو دنیا آخرت میں دعائیں دیں، یا اللہ دنیا آخرت میں یہ نعمت اس کے لیے باعث برکت ثابت ہو، اس کو یہ ملے، اس کو یہ ملے، اس کو یہ ملے۔ آپ اپنے جو دعائیں آپ نے کرنی ہے کر لیں، اس کے لیے کر لیں، ملے گا تو وہی جو اس کے نصیب میں لکھا ہے۔ آپ اپنی دعا اپنی طرف سے دعا کر دیں۔ جیسے آپ کی حسد کی وجہ سے اس کی نعمت ختم نہیں ہو رہی تھی، آپ کے دعا کر لینے سے اس کو کوئی ایسی خاص نعمت نہیں مل جائیں گی، وہی ملے گا جو اس کے نصیب کا۔ ہاں، جو آپ نے جتنی اچھی دعائیں کی ہیں وہ پلٹ کے آپ کی طرف آئیں گی، تو آپ اس کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، اپنے لیے اپنے لیے کر رہے ہیں، اور دعا اس تک جائے گی اس کے حق میں جس طرح رب چاہے گا وہ قبول کر لے گا۔ کچھ یہاں کے لیے رکھ لے گا، کچھ آگے کے لیے، کسی سے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کسی سے اس کو گناہ معاف ہو جائیں گے، کسی سے اس کو نعمت مل جائے گی، کسی سے اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ جو آپ نے الفاظ بولے وہ الفاظ سارے پورے ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی برکتیں آپ اس کے صدقے میں، محسود کے صدقے میں، اور اس کے لیے جو آپ دعا کر رہے ہیں اس کے صدقے میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم